صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 16واں پارہ۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے کیا نہیں کہا تھا کہ بے شک تم ہرگز بھی صبر نہیں کر سکتے۔ ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں، سفر پر ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ علم کا راستہ صبر کا راستہ ہوتا ہے، اس میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر تمہیں علم کی حکمت جاننا ہے، علم کی گہرائی اور گہرائی تک اگر پہنچنا ہے تو بہت زیادہ صبر کرنا ہوگا۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہاں انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اسی بات سامنے ہے کہ ایک شاگرد کا جو رویہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ استاد کی نافرمانی نہ کرے، تبھی وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ اور استاد نے یہ بھی بتایا ان کے کہ جو بھی جب تک میں خود اس چیز کے بارے میں ذکر نہ کروں، جس چیز کے بارے میں بھی، تب تک آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال مت کرنا۔ اس طرح سے ان کا یہ علمی سفر شروع ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے ان تمام چیزوں کو، اور وہ بار بار سوال کر رہے تھے، حالانکہ انہیں سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی ہے اب مجھ سے، اور اب جو ہے ایسا نہیں ہوگا، آپ میرا مواخذہ مت کیجیے، سختی مت کیجیے آپ میرے پر اس معاملے میں، بھول چوک پر۔ پھر اس طرح سے ان کا سفر آگے بڑھا تھا، اور پھر جب انہوں نے دیکھا تھا کہ خضر علیہ السلام نے ایک شخص کا قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے، بے گناہ کی جان لے لی، تو اس پر بھی وہ بول اٹھے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو بہت ہی غلط کام تم نے کیا ہے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ہرگز بھی صبر نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اب اس کے بعد میں تم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو پھر تم مجھے اپنے سفر میں اپنے ساتھ نہ رکھنا، یعنی تم پھر مجھے سزا دے سکتے ہو اگر اب میں نے کوئی سوال کیا اس کے بعد، اور آپ میری معذرت قبول کر لیجئے، میرا عذر قبول کر لیجئے۔ پھر اس طرح سے یہ دونوں پھر چلے، آگے بڑھے، یہاں تک کہ ان دونوں کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا۔ جب یہ لوگ وہاں اس بستی میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے انہوں نے کھانا مانگا، تو ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، ضیافت سے انکار کر دیا۔ تو وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی، یا گرنے والی تھی، تو انہوں نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا، پھر سے سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے تو آپ اس کام پر اجرت لے سکتے تھے، یعنی ان لوگوں نے تو ضیافت تک سے انکار کر دیا، کھانا اگر مانگا گیا تو کھانا تک نہیں دیا، اور آپ نے ان کی جو دیوار گرنے والی تھی یا گر رہی تھی، آپ نے ان کی دیوار کو بھی صحیح کر دیا۔ تو آپ ایسا کرتے کہ ان کی دیوار درست کرنے پر یا دیوار سیدھی کھڑی کرنے پر آپ ان سے اجرت لے لیتے، کچھ پیسہ لے لیتے، معاوضہ لے لیتے، اور جس سے ہم کیا کر لیتے، کھانے کا انتظام کر لیتے۔ تو اس پر خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی، یعنی جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے سزا دے دیجیے گا، آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا اگر اب میں نے کوئی سوال کیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام چونکہ بول اٹھے تھے، تو پھر اس طرح سے ان کا یہ سفر ختم ہوا۔ اب اس کے بعد خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاؤں گا ان تمام باتوں کی تعویل، ان تمام باتوں کی حقیقت جس پر تم صبر نہیں کر سکے تھے، اب میں تمہیں وہ بتاؤں گا۔ تو کہا کہ سب سے پہلے تو رہی وہ کشتی جس میں نے سوراخ کر دیا تھا، تو وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی، چند مسکین لوگوں کی تھی، جو اس دریا میں
محنت مزدوری کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ میں اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ یعنی اگر یہ غریب مزدور لوگ، اگر یہ مسکین لوگ اس کشتی پر سوار ہو کر پہنچ جاتے آگے ایک ایسے علاقے میں جہاں پر بادشاہ کشتیوں پر قبضہ کر لیتا ہے، تو ان کی یہ کشتی چھن جاتی، یہ محنت مزدوری نہیں کر پاتے، ان کا جتنا بھی یہ سرمایہ تھا یہ بھی ختم ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ یہ اس کشتی پر آگے نہ پہنچ سکیں اور ان کا یہ نقصان نہ ہو۔ اس میں جو سیکھنے کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، بلکہ علم کی گہرائی اور گہرائی اور علم کی حکمتیں بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتاب بھی سکھائی، کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت بھی سکھائی کہ اس کے پیچھے گہرائی اور گہرائی کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ تو وہی حکمت اگر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم بھی ایک حکمت بھرا کلام ہے، قرآن کریم کے اندر بھی بہت زیادہ حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ قرآن کریم اس طرح کا کلام نہیں ہے کہ ہم صرف اس کے الفاظ کو پڑھ لیں، صرف اس کے معنی پڑھ لیں، صرف الفاظ معنی، صرف ترجمہ پڑھ لیں، بلکہ قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے کہ ہمیں اس کی حکمتوں کو جاننا ہوگا، حکمتوں میں اترنا ہوگا، اس کی گہرائی اور گہرائی کے اندر ہمیں اترنا ہوگا تاکہ ہم قرآن کریم کے احکامات کی حکمتوں کو بھی جان سکیں۔ ٹھیک، اس کے بعد کہا کہ ایک رہا دوسرا معاملہ جو ایک لڑکے کا معاملہ تھا، یعنی جسے قتل کر دیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی، اس کی کیا حکمت تھی؟ تو اس کے والدین دونوں ایمان والے تھے، اور ہمیں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ لڑکا اپنی سرکشی اور اپنی کفر کی وجہ سے انہیں تنگ کرے گا، تو ہم نے یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انہیں اس سے بہتر اولاد دے جو بہت پاکیزہ ہو اخلاق میں، اس سے بہتر ہو، اور جس سے صلہ رحمی کی زیادہ توقع ہو۔ یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ حکمتیں سکھا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے ذریعے، کہ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی جب کسی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک چھوٹا سا بچہ کسی کا اگر چلا جائے۔ لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ حکمت سکھا رہا تھا کہ کل یہ بچہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی، اپنی نافرمانی، کفر اور بہت سارے غلط عادتوں کی وجہ سے یہ اپنے ایمان والے والدین کو بہت نقصان پہنچائے گا، بہت تنگ کرے گا، بہت پریشان کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اولاد سے نوازے، اسے لے لے، اسے چھین لے، اسے واپس بلا لے، اور اس سے بہتر اولاد اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے جس کا اخلاق بھی اچھا ہو، کردار بھی اچھا ہو، جو رشتہ بھی اچھی طرح سے نبھائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اور ہم ان حکمتوں کو جان نہیں پاتے ہیں، اور ہم کسی چیز کے چھن جانے پر، چلے جانے پر شکوے شکایات کرتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر ہمیں راضی رہنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو اس میں یقین اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ اور رہا تیسرا معاملہ، دیوار والا معاملہ، کہ ان لوگوں نے کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا، اور انہوں نے ان کی دیوار بھی درست کر دی، تو کہا کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے، رہی وہ دیوار تو وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا ایک خزانہ مدفون ہے، ان یتیم بچوں کا، ان کے والدین نے جو خزانہ چھوڑا ہوگا وہ اس کے نیچے مدفون ہے، اور ان کے والد ایک نیک آدمی تھے۔ تو تمہارے رب نے یہ چاہا کہ جب یہ دونوں بچے بالغ ہو جائیں تو یہ اپنا خزانہ نکالیں، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے۔ تو دیکھیے کہ دیوار جو اگر وہ گر جاتی تو اس دیوار کے گرنے پر کیا ہوتا کہ اس دیوار کے نیچے جو خزانہ تھا وہ خزانہ سامنے آ جاتا، اور یہ بچے کیا ہیں، یتیم ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں،
اور اس خزانے پر لوگ قبضہ کر لیتے یا چھن جاتا، چوری ہو جاتا، کچھ بھی ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ دیوار قائم رہے، تو اسی لیے میں نے اس دیوار کو درست کر دیا، صحیح کر دیا، اور ان سے اجرت اسی وجہ سے نہیں لی کہ وہ یتیم بچے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ جب یہ بالغ ہو جائیں تو پھر یہ اپنا خزانہ نکالیں۔ تو یہ جتنے بھی اس طرح کی واقعات دنیا میں پیش آتے ہیں، ان سب کے پیچھے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور ہم ان رحمتوں کو جان نہیں پاتے ہیں، ہم ان حکمتوں کو نہیں جان پاتے ہیں۔ تو اس پر خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ بھی میں نے یہ کیا تھا، یہ سب میں نے اپنے مرضی سے نہیں کیا تھا، اپنے اختیار سے نہیں کیا تھا۔ یعنی یہ سب کچھ جو کیا، ایک لڑکے کا قتل کر دینا، ایک دیوار کا درست کر دینا، کشتی میں سوراخ کر دینا، یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی، اپنے اختیار سے نہیں کیا تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتے تھے، علم کی حکمتیں۔ کہا یہ تعویلیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، یہ ان باتوں کی جس پر تم لوگ صبر نہیں کر پاتے ہو، یعنی دنیا میں جن چیزوں پر ہم صبر نہیں کر پاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو بہت برا ہوا، یہ ہم کہتے ہیں، لیکن ہم ان باتوں کی تعویل، ان باتوں کی حقیقت نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا خیر ہے، کیا مصلحت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مصلحتیں ہمیں سکھائی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں عنقریب تم پر ان کا ذکر سناؤں گا، ان کا حال تمہیں سناؤں گا، ان کا ذکر کروں گا، تلاوت کروں گا۔ ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں خوب اقتدار عطا کیا تھا، یعنی اسے طاقت بھی دی تھی، حکومت بھی دی تھی، ہم نے اسے ذوالقرنین کو بادشاہت بھی دی تھی، جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ طاقتور تھا وہ، اور ہم نے اسے ہر طرح کے اسباب اور وسائل بخشے تھے، یعنی خوب اس کے پاس ٹیکنالوجی، خوب اس کے پاس علم، بہت زیادہ سب کچھ اس کے پاس اسباب و وسائل تھے۔ تو سب سے پہلے تو اس نے مغرب کی طرف مہم کا سر و سامان اکٹھا کیا، یعنی سب سے پہلے اس نے ایک مہم شروع کی، اور اس نے جو پہلا سفر کیا وہ مغرب کی طرف کیا کہ مغرب کو فتح کرنا ہے۔ تو وہاں کے لیے اس نے ساز و سامان اکٹھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا غروب آفتاب کی حد تک، یعنی ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جب وہ ذوالقرنین، جو سورج غروب جہاں پر ہو رہا تھا، تو وہاں پر اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں پر اسے قوم ملی۔ تو ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، تمہیں یہ قدرت حاصل ہے کہ تم چاہے انہیں تکلیف پہنچاؤ یا پھر تم ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرو۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا، وہ ذوالقرنین نے کہا کہ جو ظلم کرے گا تو ہم اسے سزا دیں گے، پھر اسے پروردگار کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور وہ اسے بہت ہی برا اور سخت عذاب دے گا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو ذوالقرنین نے اپنی طاقت اور قوت اور حکومت اور جتنے بھی اسباب و وسائل تھے، سب کچھ اس نے اکٹھا کیے، سب جمع کیے، پوری ٹیکنالوجی، اور اس نے اپنا سفر شروع کیا، اور وہ پہنچا تھا مغرب کو فتح کرنے کے لیے۔ تو پھر وہ بالکل آخری حد تک پہنچ چکا تھا، غروب آفتاب کی حد تک پہنچ چکا تھا وہ، اور وہاں پر اس نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا ایک کالے پانی میں۔ وہاں پر جو قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہاں کے رہنے والے کو تمہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ چاہے تم انہیں سزا دو یا تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس پر ذوالقرنین نے یہ کہا تھا کہ نہیں، بلکہ جو ظلم کریں گے یہاں کے لوگ، زیادتی کریں گے، گناہ کریں گے، غلطیاں کریں گے، کچھ بھی، تو پھر ہم انہیں سزا دیں گے، اور پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ انہیں سخت سزا دے گا۔ لیکن جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے اور اچھے کام کریں گے تو پھر ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور ہم انہیں بہت ہی نرم احکام دیں گے، آسان احکام دیں گے۔ اس طرح سے یہ ذوالقرنین نے مغرب کو فتح کیا تھا۔ اب دیکھیے، یہاں پر ذوالقرنین کا ہمیں عدل اور انصاف نظر آ رہا ہے کہ حالانکہ اسے یہ اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے تو تم لوگوں کو سزا دے دو، چاہو تو تم کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کی ایک بہترین سوچ سامنے آ رہی ہے، اور یہ بڑا اچھا کردار ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ کہا گیا ہے کہ ظلم کرنے والوں کو ہی سزا ملے گی،
اور अच्छे काम करने वालों को, ईमान लाने वालों को अच्छा बदला भी दिया जाएगा और उनके लिए मामलात आसान भी कर दिए जाएंगे। ये एक अच्छा किरदार है जुल्करनैन का। उसके बाद फिर जुल्करनैन ने अपनी दूसरी मुहिम शुरू की, दूसरी तैयारी की, तमाम असबाब व वसाइल इकट्ठा किए, तमाम साजो सामान। फिर वो पहुंचा था तुलुए आफताब की हद तक, यानी बिल्कुल मशरक की हद तक पहुंच चुका था जहां पर सूरज तुलू होता है। तो वहां पर जाकर उसने देखा था कि सूरज एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है कि जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान हमने नहीं किया है। ये उनका हाल था और जुल्करनैन के पास जो कुछ भी था हम उसे जानते थे। तो फिर इस तरह से क्या हुआ, ये उसकी दूसरी मुहिम थी, यानी यहाँ पर भी उसने अपनी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ उसने इस मशरिक को फतह करने के इरादे से निकला और उसने मशरिक को भी फतह किया। यानी उसके पास बहुत ताकत, कुव्वत और सब कुछ था। मशरिक और मगरिब उसने फतह किए। अल्लाह ताला ने उसे खूब इल्म भी अदा किया था, खूब ताकत और कुव्वत और तमाम तरह के असबाब व वसाइल भी उसे अदा किए थे। तो उसने इस तरह से फतह किया। उसके बाद फिर उसने एक और मुहिम का साजो सामान इकट्ठा किया, यहाँ तक कि फिर वो पहुंचा था ऐसी जगह पर जहां पर जो दो पहाड़ों के दरमियान है। एक ऐसी जगह पहुंचा जो दो पहाड़ों के दरमियान है। वहां पर उसे कुछ लोग मिले और वो ऐसे लोग थे जिनकी बात मुश्किल से समझ में आती थी, यानी उनकी बिल्कुल ही एक अलग जबान थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। तो मुश्किल से कोई बात समझ में आ रही थी। उन लोगों ने जुल्करनैन से कहा कि बेशक याजूज और माजूज जमीन में बहुत फसाद फैला रहे हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हमसे कोई टैक्स ले लीजिए और हमारे और याजूज और माजूज के दरमियान एक बंद तामीर कर दीजिए। यानी जब उन्होंने देखा उन लोगों ने कि जुल्करनैन के पास बहुत ताकत और कुव्वत है, बहुत इसके पास हर तरह के असबाब व वसाइल हैं, तो उन्होंने अपनी परेशानी रखी जुल्करनैन के सामने कि आप ऐसा कीजिए कि याजूज और माजूज जमीन में बहुत फसाद मचा रहे हैं, बहुत तबाही फैला रहे हैं, तो आप उनके और हमारे दरमियान कोई बंद कायम कर दीजिए, कोई दीवार कायम कर दीजिए। इस पर जुल्करनैन ने कहा कि मेरे रब ने मुझे जो कुछ भी अता किया है वो बहुत बेहतरीन दिया है, बहुत कुछ दे रखा है। यानी इन लोगों ने कहा था ना कि आप टैक्स ले लीजिए चाहे हमसे, लेकिन आप कोई बंद बना दीजिए, चाहे कोई मुआवजा ले लीजिए हमसे, कुछ पैसा ले लीजिए, खराज ले लीजिए। तो कहा कि नहीं, मेरे पास अल्लाह ताला का दिया बहुत कुछ है, अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ भी दे रखा है वो बहुत बेहतर है, मुझे जरूरत नहीं है किसी टैक्स की, किसी खराज की। बस तुम इतना करना कि तुम मेरा ताउन करना, मेरी हेल्प करना, मेरी मदद करना, और पूरी कुव्वत के साथ, पूरी तरह से तुम मेरा मदद करना। तो फिर मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक बंद बना दूंगा। यानी पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस तुम फिजिकली मेरा साथ दो, मेरा ताउन करो। उसके बाद किस तरह से ताउन लिया उसने उन लोगों से, उन लोगों को साथ में लगाया जुल्करनैन ने और कहा कि तुम सब लोहे की चादरें लेकर आओ। और इस तरह से आखिर जब दोनों पहाड़ों के दरमियाने खला को उसने पाट दिया और अब लोगों से कहा कि अब तुम आग दहकाओ, आग जलाओ। यहाँ तक कि जब वो मजबूत दीवार बिल्कुल आग की तरह सुर्ख कर दी, तो फिर उसने कहा कि लाओ, अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेल दूंगा। ये बंद ऐसा था कि याजूज और माजूज उस पर चढ़कर भी नहीं आ सकते थे और उसमें नकब लगाना उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल काम था। इतनी मजबूत दीवार बनाई गई, आग से तपा कर, आग दहका कर, लोहे की चादरों से, और फिर उस पर पिघला हुआ तांबा उंडेला गया। इतनी मजबूत दीवार, कहा कि अब तो याजूज माजूज इस पर चढ़ भी नहीं सकते और ना ही इसमें कोई नकब लगा सकते हैं। और उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद जुल्करनैन ने कहा कि ये सब कुछ जो मैंने किया है, ये सब मेरे रब की रहमत है, यानी अल्लाह ताला का दिया हुआ इल्म है, ये जो मुझे हासिल है, मेरे पास जो भी वसाइल और जराए हैं, जो ताकत और कुव्वत है, जो भी टेक्नोलॉजी है, ये सब अल्लाह की रहमत है। बड़ा अच्छा किरदार है जुल्करनैन का कि अगर हमारे पास कितना ही इल्म हो, ताकत हो, कितने ही हमारे पास वसाइल और जराए हों, असबाब हों, उसके बावजूद भी ये कहना कि ये सब कुछ मेरे रब की रहमत है, मेरे रब की अता है, मेरे रब का दिया हुआ, ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानियां है मेरे ऊपर कि अल्लाह ने मुझे इतने इल्म से नवाजा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जब मेरे रब के वादे का वक्त आ जाएगा, यानी जब क़यामत करीब होगी, तो फिर
وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر ختم کر دے گا۔ اور میرے رب کا وعدہ حق ہے، یعنی جب تک قیامت قریب نہیں آئے گی جب تک یہ دیوار نہیں ٹوٹے گی۔ اور اس طرح سے ہم نے وہاں پر یاجوج اور ماجوج کو چھوڑ دیا ہے، وہ سب وہاں پر سمندر کے موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہے، یعنی اس دیوار کے پیچھے یاجوج اور ماجوج کی نسل بڑھ رہی ہے، اور ایک سمندر کے موجوں کی طرح وہ لوگ آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ اور جب سور پھونکا جائے گا اور ہم تمام انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، یعنی اس وقت کیا ہوگا، ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، یہ دیوار ٹوٹے گی، تو پھر یہ لوگ وہاں سے نکل کر آئیں گے۔ اور کس طرح سے نکل کر آئیں گے وہاں سے؟ جیسے کوئی سمندر کی موجوں کی طرح وہاں سے یہ لوگ نکلیں گے۔ اور پھر جب یہ لوگ نکل جائیں گے وہاں سے، یاجوج اور ماجوج اس دیوار کے پیچھے سے، یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا، اور پھر اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا اور تمام انسانوں کو اکٹھا اور جمع کیا جائے گا۔ اور ہم نے جہنم کافروں کے لیے، ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے کر آئیں گے، کافروں کے سامنے جہنم پیش کی جائے گی، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے، اور ان کافروں کے سامنے میری نصیحت کی طرف سے جو اندھے بنے ہوئے تھے، یعنی جہنم کل کافروں کے سامنے لائی جائے گی، اور ابھی تک تو وہ جہنم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور آج تو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی نصیحتوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں، اور سننے کے لیے تیاری نہیں ہے آج تو دنیا میں، تو کل ایسے لوگوں کے سامنے جہنم سامنے لائی جائے گی۔ کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اولیاء بنا لیں گے، خدا بنا لیں گے؟ کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میرے بندے، میرے ولی، میرے بندوں کو اپنا انہوں نے کارساز بنا لیا، اپنا سرپرست اور حامی و ناصر بنا لیا ہے میرے بندوں کو۔ بس ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم میں مہمان نوازی یا ضیافت کا انتظام کر رکھا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے اعمال کون سے ہیں؟ سب سے زیادہ خسارے والے کون لوگ ہیں؟ ناکام و نامراد لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششیں، جن کی محنتیں صرف دنیا کی زندگی میں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ دیکھیں سب سے زیادہ خسارہ کن لوگوں کا ہے، نقصان کن لوگوں کا ہے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان دہ عمل تو یہ ہے کہ انسان کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے ہو، ساری محنتیں، ساری کوششیں اور ساری بھاگ دوڑ انسان کی دنیا کی زندگی کے لیے ہو، دنیا حاصل کرنے کے لیے انسان بہت دوڑ لگا رہا ہو، اور سمجھتا یہ ہو وہ انسان یہ سب کچھ دنیا حاصل کرنے کے باوجود بھی کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، بہت اچھا کر رہا ہے، سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے۔ تو جن کی ساری کوششیں سے دنیا کی زندگی میں ہیں، پھر بھی وہ اپنے آپ کو صحیح اور درست سمجھ رہے ہیں، تو ان کی تمام کوششیں، محنتیں سب اکارت چلے جائیں گی، سب کسی کام نہیں آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رب کی آیات کا انکار کیا، رب کی ملاقات کا انکار کیا، تو ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور ہم پھر قیامت کے دن ان کے اعمال میں کوئی وزن نہیں رہنے دیں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، ان کے کفر کی وجہ سے، اور انہوں نے میری آیات، میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں، ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں، جنت الفردوس ہے ان کی مہمان نوازی کے لیے، جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں سے انہیں ہرگز بھی نہیں نکالا جائے گا، اور وہاں سے، ہاں جنت سے ان کا نکلنے کا ہرگز بھی دل نہیں چاہے گا۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے، تو سمندر ختم ہو جائے قبل اس کے کہ اللہ کی کلمات ختم ہوں، اللہ کی باتیں ختم ہوں، اور اگرچہ ہم اتنی ہی روشنائی اور لے آئیں تو بھی وہ کافی نہ ہو۔ یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات، اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں اور اس کی باتیں اور اس کے کلام اس قدر وسیع ہے، اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ دنیا کے سارے سمندر بھی اگر روشنائی بن جائیں، اور اتنے ہی اور سمندر ہوں اگر وہ سب کے سب بھی روشنائی بن جائے، انک بن جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی کلمات
مکمل نہیں ہو سکتے. سمندر خشک ہو جائیں، سمندر ختم ہو جائے، روشنائی ختم ہو جائے، لیکن اللہ کے کلمات یعنی اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات، یہ سب کچھ اس قدر وسیع ہے کہ یہ سب کچھ ختم نہ ہو. اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں. بس صرف یہ کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، اور وحی یہ کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے. توحید کی وحی میرے پر کی جاتی ہے. پس جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے، نیک عمل کرے، اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہاں سورہ کہف مکمل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ سورہ مریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف ہا یا عین صاد. یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی. یعنی اب یہاں پر ایک ذکر جو شروع ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو اللہ نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی. وہ واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، دعا کی تھی، اور چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کی تھی، چپکے چپکے پکارا تھا. وہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے پروردگار، اگرچہ میری ہڈیاں گھل چکی ہیں، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعائیں مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. میں کبھی مایوس نہیں ہوا تجھ سے دعائیں مانگ کر. اور مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے بعد مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائیوں کی برائیوں کا خوف ہے. یعنی ڈر ہے، خوف ہے کہ میرے بعد جو ہمارے وارث ہیں یا جو بھی ہمارے پیچھے جو بھی لوگ ہیں ہمارے، وہ کیا کریں گے، یعنی اس دین کا کیا ہوگا. دین کی فکر ہے مجھے. اور حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر دے. یعنی جو کیا ہو کہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. اور اے اللہ تعالیٰ تو اسے اپنا پسندیدہ انسان بنانا. یعنی اولاد کی دعا کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ جو آل یعقوب کی جو وراثت ہے، یعنی نبوت و رسالت، علم و حکمت، تو وہ کیا ہو کہ وہ وارث ہو، وہ اس کا وارث بنے. یعنی دین کو آگے پھیلائے، بڑھائے، زندہ رکھے، اور تیرا پسندیدہ انسان بنے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہیں، ایک بیٹے کی ہم تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے نہیں پیدا کیا. تو اس پر زکریا علیہ السلام کو حیرت اور تعجب ہوا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ، میرے یہاں کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. تو کہا کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تمہارا پروردگار یہ کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت ہی آسان ہے. کس طرح سے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اس سے پہلے اور تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو میں نے تمہیں پیدا کر دیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ آسان ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک بوڑھے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے. جب بغیر وجود کے اللہ تعالیٰ ایک وجود پیدا کر سکتا ہے، تو ایک انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اسے اولاد کیوں نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. تو لیکن زکریا علیہ السلام کو یقینی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ دیکھیے ہم دنیا میں رہنے والے انسان، ہماری سوچ بھی بہت محدود، وسائل و ذرائع بھی بہت محدود ہیں. ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ناممکن ہوتی ہیں، کیونکہ دنیا کو ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی نظروں سے، اپنے علم کے مطابق، وہ بہت ہی محدود ہے. تو یقین نہیں آ رہا تھا کیسے کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، آپ مجھے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے، کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسا کوئی بھی ایسی چیز، علامت کہ مجھے یقین ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ علامت یہ ہے، وہ نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے. مسلسل 3 دن تک تم لگاتار 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر پاؤ گے. چنانچہ وہ اپنی محراب سے باہر نکلے، اپنے قوم کے سامنے آئے، اور اپنے قوم کو انہوں نے ہدایت کی کہ تم اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو. یعنی انہوں نے جب یہ 3 دن تک بات نہیں کر پا رہے تھے کسی سے،
تو یہ اللہ کا خوب خوب ذکر کر رہے تھے، اور اپنے قوم کو بھی انہوں نے یہی ہدایت کی کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اشارے سے انہوں نے کہا، اشارے سے انہیں ہدایت کی کہ اللہ کا ذکر صبح و شام کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا یحییٰ علیہ السلام سے کہ اے یحییٰ، تم کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، کتاب الہی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں. اور ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی سے بہت ہی زیادہ حکمت سے نوازا تھا، یعنی ان کے اندر بہت سمجھداری تھی بچپن ہی سے. تو کہا کہ ہم نے انہیں بچپن سے ہی حکمت سے نوازا تھا، اور ہم نے انہیں اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی. یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ بہت ہی نرم دل انسان تھے، بہت ہی پاکیزہ انسان تھے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، بہت پرہیزگار تھے، اور اپنے والدین کے بہت زیادہ فرما بردار تھے. اور وہ بالکل بھی جبار نہیں تھے اور نافرمان نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ان پر سلام بھیج رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، اور سلام ہو ان پر اس دن جس دن وہ مرے، اور سلام ہو ان پر اس دن جس دن انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یعنی بہت ہی عظیم انسان تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ ان پر سلام بھیج رہا ہے، سلام پیش کر رہا ہے انہیں. تو یہ تھا زکریا علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی اولاد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اب تم اس کتاب میں حضرت مریم علیہ السلام کا حال بیان کرو، ان کا واقعہ بیان کرو. جبکہ بالکل ہی وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب میں گوشہ نشین ہو گئی تھیں، یعنی ایک کونے میں، ایک گوشے میں مشرق کی طرف وہ ہر ایک سے کٹ کر الگ ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہی تھی. اور انہوں نے لوگوں سے بچنے کے لیے، چھپنے کے لیے پردہ ڈال رکھا تھا. تو ہم نے ان پر اپنے روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور وہ ان کے سامنے ایک انسان کی شکل میں آئے تھے، ایک پورے انسان کی شکل میں ان کے سامنے وہ نمودار ہوئے تھے. جب مریم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا اور وہ ایک انسانی شکل میں تھے، تو وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے. اگر واقعی تو ایک متقی انسان ہے، خدا ترس آدمی ہے، تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، یعنی میں حفاظت مانگتی ہوں اللہ کی، اللہ مجھ پر رحم کرے. تو کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام کہ ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی ہمیں اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور اس وجہ سے بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کریں. تو مریم علیہ السلام کہنے لگیں کہ میرے یہاں کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں نے کوئی بدکاری کی ہے. تو فرشتے نے کہا کہ اسی طرح سے ایسا ہی ہوگا، تمہارا پروردگار یہ کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت ہی آسان ہے، ایسا کرنا میرے اوپر بہت آسان ہے، اور میں اس چیز کو ایک آیت، ایک نشانی، ایک معجزہ بنا دوں گا تمام انسانوں کے لیے. اور یہ ہماری طرف سے اللہ کی، یہ ہماری طرف سے ایک رحمت ہے، ایک نعمت ہے، یعنی اللہ کی ایک نعمت ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کر رہتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے. تو اس طرح سے مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی، اور پھر وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک بہت ہی دور دراز مقام پر چلی گئی. اور پھر اس کے بعد انہیں زچگی کی تکلیف ہوئی، تو پھر انہوں نے وہ ایک کھجور کے درخت کی طرف پہنچے، کھجور کے درخت کے نیچے پہنچی وہ، اور کہنے لگی کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان بھی نہ رہتا. اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ جو تکلیف ہوتی ہے بچے کے پیدائش کے موقع پر، جو درد ہوتا ہے، وہ اس موقع پر کہہ رہی تھی کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی یا میرا نام و نشان بھی نہ ہوتا. دوسری وجہ یہ تھی کہ انہیں یہ بھی تھوڑا سا ڈر تھا، خوف اور اندیشہ تھا کہ جب وہ اس بچے کو لے کر پہنچیں گے لوگوں کے بیچ میں تو کیا جواب دیں گی، کیا کہیں گے، لوگ کس نظروں سے دیکھیں گے، کہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے. تو کہا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور میرا کوئی نام و نشان بھی نہ ہوتا. تو پھر فرشتے انہوں نے پکارا نیچے سے کہ تم غم نہ کرو،
تم رنجیدہ نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تم اس درخت کے تنے کو ہلاؤ، یعنی کھجور کا جو یہ درخت ہے، اس درخت کے تنے کو ہلاؤ تو تمہارے اوپر بہت ہی تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، تو تم کھاؤ کھجوریں اور پانی پیو چشمے کا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اس اولاد کے ذریعے۔ پھر جب تمہیں اگر کوئی انسان نظر آئے، کوئی آدمی نظر آئے، تو تم کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، روزے کی نظر مانی ہے، بس آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ یعنی پہلے جو شریعتیں تھیں اس میں یہ روزہ رکھا جاتا تھا کہ جس میں کسی سے کلام نہیں کیا جاتا تھا، جس میں چپ رہتے تھے یا خاموش رہتے تھے، بولنا نہیں ہوتا تھا، تو یہ بھی روزے کی ایک شکل تھی۔ تو کہا کہ تم لوگوں سے یہ کہہ دینا اشارے سے کہ میرا روزہ ہے، بات نہیں کروں گی کسی سے۔ تو اس طرح سے بچے کے پیدائش کے موقع پر ان کے لیے کھجوروں کا انتظام کیا گیا، کیونکہ کھجوروں میں جو غذائیت ہوتی ہے، جو تقویت ہوتی ہے، طاقت و قوت، جو کمزوری ہو جاتی ہے بچے کے پیدائش کے موقع پر، تو کہا کہ کھجور کھا کر اس کمزوری کو دور کرو، اور کھجوروں سے تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ اور یہ پانی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جاری کیا اور کہا کہ یہ پانی پیو۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ان کے لیے۔ تو پھر وہ اس بچے کو لے کر آئیں اپنے قوم کے بیچ میں، اٹھائے ہوئے اس بچے کو، تو لوگ کہنے لگے کہ اے مریم، یہ تو تم نے بہت ہی بڑا گناہ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، تیرے والد بھی کوئی برے آدمی نہیں تھے، اور تیری ماں بھی کوئی بدکار عورت نہیں تھی، یعنی تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں؟ یہ بچہ تو گود میں ہے، چھوٹا ہے، گود میں پڑا ہوا بچہ ہے یہ تو، ایک ہم اس سے کیسے بات کریں؟ تو وہ بچہ بولنے لگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولنا شروع کر دیا تھا انہوں نے گود میں ہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی مبارک بنایا ہے، بابرکت کیا ہے کہ میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ نے مجھے برکتیں عطا کی ہیں، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں، اور یہ کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار رہوں، اور اللہ نے مجھے جبار نہیں بنایا، اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا۔ سلام ہو مجھ پر اس دن جب کہ میں پیدا کیا گیا، اور سلام ہو مجھ پر اس دن جب کہ میں مروں گا، اور سلام ہو مجھ پر اس دن جب کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یعنی مجھ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ تھی عیسیٰ ابن مریم، اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے جس میں کہ لوگ شک کرتے ہیں، یعنی لوگ شک کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر کہ یہ شاید اللہ کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سچا واقعہ تو یہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس تم اللہ ہی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ان کے بعد بہت سارے لوگوں نے، مختلف گروہ نے اختلاف کیا، مختلف گروہ باہم آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا وقت ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے، یعنی کافروں کے لیے کل آخرت میں بہت ہی تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب وہ ہمارے سامنے آئیں گے اس دن آخرت میں، تو ان کے کان بھی خوب خوب سن رہے ہوں گے اور آنکھیں بھی ان کے خوب دیکھ رہی ہوں گی، لیکن آج دنیا میں ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ پس اے نبی، آپ ان لوگوں کو جو غافل ہیں، جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈراؤ جب کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ آج یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو انہیں اس حسرت والے دن سے ڈراؤ، اس پچھتاوے والے دن سے انہیں ڈراؤ۔ اور ہم ہی زمین کے وارث ہیں، اور زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کے وارث ہم ہیں، یعنی تمام انسانوں کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، دنیا کی تمام چیزیں چھوڑ کر جانا ہے تمام انسانوں کو۔ ہم ہی اس زمین کے اصل وارث ہیں اور تمام چیزوں کے وارث ہم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہماری ہی طرف تمام چیزیں لوٹائی جائیں گی۔ اور تم اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ اے میرے ابا جان، آپ عبادت کیوں کرتے ہیں ایسی چیزوں کی
آپ کیوں پوجا پرستش کرتے ہیں اس کی جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور جو آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتے ہیں؟ اے میرے ابا جان، میرے پاس علم آیا ہے، وہ علم میرے پاس آیا ہے جو علم تمہارے پاس نہیں آیا ہے۔ بس آپ میری اتباع کیجیے، میری بات مانیے، میں آپ کی رہنمائی کروں گا، آپ کو راستہ دکھاؤں گا، سیدھا راستہ۔ تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اپنے والد سے کیا، حالانکہ والد ان سے بڑے ہیں مرتبے میں، مقام میں، اس کے باوجود بھی انہیں دعوت پہنچا رہے ہیں۔ تو ان کے والد ہاں، مزید انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان، مجھے ڈر ہے، نہیں بڑی محبت سے، پیار سے اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ سمجھا رہے ہیں اپنے والد کو کہ اے میرے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کے اوپر رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں، دوست بن جائیں۔ تو یہ سب کچھ سمجھانے کے بعد ان کے والد ان سے کہنے لگے کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہیں آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، میں تجھے پتھروں سے ماروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا، میری نظروں سے اوجھل ہو جا، مجھ سے دور چلا جا اگر تو باز نہیں آیا۔ تو اس طرح سے سمجھانے کے باوجود بھی سمجھانے کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے جھڑک دیا، ڈانٹ دیا اور برا بھلا کہا اور گھر سے نکال دیا اور دھمکیاں دی سنسار کرنے کی۔ تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑ کر نکل گئے۔ کہنے لگے جاتے ٹائم گھر سے جب جا رہے تھے، رخصت ہو رہے تھے، تو کہنے لگے کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، سلام کر کے رخصت ہوئے والد کو۔ حالانکہ ان کے والد انہیں ڈانٹ پھٹکار رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے سلامتی کی دعا دی اور یہ بھی کہا کہ ان قریب میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے استغفار کروں گا، آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہوں گا، بے شک میرا رب میرے اوپر بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ تو یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے والد سے دعائیں مغفرت کا، اور کہا کہ اب میں تم سے الگ ہو رہا ہوں، تمہیں چھوڑ رہا ہوں اور انہیں بھی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، تمہارے معبودوں کو بھی اور تم سے بھی میں برت کا اظہار کر رہا ہوں، اور میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، اپنے رب سے دعائیں کرتا ہوں، اور مجھے یہ امید ہے، یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعائیں کر کے کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں رہوں گا، یہ مجھے امید ہے۔ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام ان سے دور ہو گئے اور ان معبودوں سے بھی جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے۔ تو ہم نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیے، یعقوب عطا کیے، یعنی بیٹے اور پوتے، ایسی اولاد ہم نے انہیں عطا کی کہ ہم نے انہیں نبی بنایا۔ یعنی اللہ کے خاطر ایک تو یہ کہ جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ان کے والدین کو گھر سے نکالا اور اللہ کے خاطر انہوں نے ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو پھر نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ انہیں اسحاق اور یعقوب جیسے اولاد عطا کی گئی اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور ہم نے انہیں سچی ناموری عطا کی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سچی شہرت یا سچی ناموری، سچی عزت عطا کی ہے۔ دیکھیے قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا نام ہم درودوں میں بھی لیتے ہیں، جب بھی ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنا، ان کی قربانی کو یاد کرنا، حج کے جتنے بھی ارکان ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام واقعات کو یاد کرنا، ہے نا؟ تو بہت ہی سچے ناموری اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں سچے ناموری عطا کی۔ ہاں، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بہت ہی زیادہ مخلص چنے ہوئے انسان تھے، اللہ کے منتخب کردہ، اور موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، نبی تھے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا طور کے داہنی جانب سے، اور راز کی گفتگو سے ہم نے انہیں تقرب عطا کیا تھا۔ طور پہاڑ کے داہنی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا تھا اور ان سے سرگوشیاں کی تھی، ان سے چپ کے باتیں
مٹھاس کی باتیں کی تھی، اور اس طرح سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تقرب عطا کیا، مقرب بنایا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رحمت سے ہارون، ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا، ان کا نبی بنایا، انہیں بھی، یہ بھی انہیں ایک نعمت دی۔ اور یاد کرو اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ اسماعیل علیہ السلام بھی کیا تھے کہ وعدے کے سچے تھے، انہوں نے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا، جب ان کے والد نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ انہوں نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا، اور انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا، اٹھ کر نہیں بھاگے تھے وہ قربانی کے موقع پر۔ تو وعدے کے بہت ہی سچے تھے، وہ رسول تھے، وہ نبی تھے۔ اور سب سے بڑی صفت ان کی یہ تھی اسماعیل علیہ السلام کی، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اپنے رب کے بہت ہی پسندیدہ انسان تھے۔ تو دیکھیے، نہ صرف یہ کہ ہمیں خود نماز پڑھنا چاہیے، خود زکوٰۃ دینا چاہیے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینا چاہیے، اپنی اولاد کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، شوہر بیوی کو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیا جائے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ بنے ہم، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اللہ ہمیں پسند کرے، اللہ کے پسندیدہ بندے بنے۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا واقعہ بیان کرو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی سچے نبی تھے، اور ہم نے ادریس علیہ السلام کو بہت ہی اونچا مقام اور بلند مقام دیا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، یہ انبیاء کرام، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ان کی اولاد میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا، اور یہ ان کی اولاد میں سے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل کی نسل میں سے ہیں۔ تو یہ بہت ہی کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، یہ انبیاء کرام ہیں جن کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ہم نے ان سب کو ہدایت دی تھی، ہم نے ان سب کو چنا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو یہ سجدے میں گر پڑتے تھے روتے ہوئے، اور لیکن پھر ان کے بعد بہت ہی برے لوگ جانشین ہوئے، بہت برے لوگ آئے، ایسے ایسے لوگ آئے۔ سب سے زیادہ برے جانشینی کیا ہے، برے خلافت کیا ہے کہ نماز کو ضائع کرنا، نمازی فوت کر دینا، نمازوں کا اہتمام نہ کرنا یا پابندی نہ کرنا، نماز کو اکارت کر دینا۔ تو ایسی یہ بری جانشینی ہے کہ نمازیں ضائع کر دی جائیں اور خواہشات کی اتباع کی جائے، خواہشات میں پڑ جائیں، بس خواہشات پوری ہوتی رہیں ایک کے بعد ایک خواہش، نمازیں ضائع ہو تو ہوں، نمازیں رخصت ہو تو ہوں، بس خواہشات پوری ہو جائیں، یہ بری جانشینی ہے۔ تو کہا کہ ان قریب یہ لوگ اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے اس عمل سے توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور اچھے کام کریں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، انہیں عدن کے باغات میں داخل کیا جائے گا جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے، حالانکہ لوگوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اور جنت میں جانے کے بعد پھر انسان وہاں پر کوئی لغو بات نہیں سنے گا، کوئی بھی فضول بات، بیہودہ بات نہیں سنے گا، سوائے سلام کے۔ سلام ہی کی آوازیں آئیں گی چاروں طرف سے، سلامتی کی باتیں ہوں گی، بس امن کی باتیں۔ اور وہاں پر انہیں صبح و شام رزق عطا کیا جائے گا، یعنی ہر وقت ان کے لیے رزق مہیا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے متقی بندوں کو، پرہیزگار بندوں کو ہم جنت کا وارث بنائیں گے۔ ہمارے وہ بندے جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے اور گناہوں سے بچ کر، ہم انہیں جنت کا وارث بنائیں گے۔ اور اے نبی، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ فرشتے جو اترتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے ہیں۔ اور اللہ کا حکم تو ایسا ہے جو مستقبل کا علم، ماضی کا علم، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، حال کا علم اللہ کے پاس ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ مالک ہے ہر چیز کا، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو بھولتا نہیں ہے، وہ زمین و آسمان کا رب ہے،
ہر چیز کا رب ہے. بس اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت پر ثابت قدم رہو، جمے رہو، ڈٹے رہو. کیا تم اس جیسی یا اس کے برابر کوئی ہستی پاتے ہو؟ کوئی ہستی تمہارے علم میں ہے جو اللہ کے برابر ہو؟ کوئی ایسا ہے جو اللہ کی برابری کر سکے؟ انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے دوبارہ زندہ نکالا جائے گا، زندہ کر کے دوبارہ نکالا جائے گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے انسان کو اس سے پہلے جو پیدا کیا تھا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ پس قسم ہے تمہارے پروردگار کی، ہم تمام لوگوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے اور شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، اور ہم ان تمام لوگوں کو اور شیاطین کو سب کو جہنم کے گرد لا کر، جہنم کے چاروں طرف لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. پھر ہم ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے، یعنی کون سب سے بڑا گنہگار ہے. ہم اسے نکالیں گے جو بہت زیادہ سرکش تھا، اور تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر وارد ہونا ہے، جہنم کے اوپر سے تم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے. یہ طے شدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو کیا ہے کہ جسے پورا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ہے. پھر اس کے بعد جب جہنم کے اوپر سے تمام لوگ گزریں گے تو پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جو تقوی کی زندگی گزاریں گے، اور ہم ظالموں کو جہنم میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. اور جب لوگوں پر ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، کھلی کھلی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ بتاؤ ہم دونوں گروہ میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس زیادہ شاندار ہے، یعنی تم یا ہم. کافر لوگ اہل ایمان سے بحث کرتے تھے. جب اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ بتاؤ ہم زیادہ بہتر ہیں یا تم زیادہ بہتر ہو، کس کے حالات اچھے ہیں، کس کی مجلس سے شاندار ہے. یعنی ایک طرف ہماری زندگی تم دیکھو، ہماری مجلس سے دیکھو، ہمارے حالات دیکھو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم بہتر ہیں یا تم بہتر ہو، کس کی زندگی شاندار گزر رہی ہے؟ اس طرح سے یہ لوگ بحث کرتے تھے ایمان والوں سے کافر لوگ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ایسی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاس بہت اچھا ساز و سامان تھا، دنیا کے تمام اثاثہ ان کے پاس تھا، ظاہری شان و شوکت بھی ان کے پاس بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھی. اے نبی کہہ دیجئے کہ جو گمراہی میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیتے ہیں اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، خواہ وہ عذاب ہو یا قیامت کی گھڑی ہو، بس یہ جان لیں گے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کی فوج کمزور ہے. یعنی آج تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے حالات میں ہیں، ہمارے پاس دولت بھی ہے، ہمارے پاس حکومت بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، تو آج ہمارے پاس بہت بڑی فوج ہے، ہم کامیابی سمجھتے ہیں یہ لوگ. کل آخرت میں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کی فوج کمزور تھی، کس کا حال خراب تھا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت میں، ان لوگوں کی ہدایت میں مزید اضافہ کرتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے، جو ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، جو صحیح راستے پر آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے اور زیادہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتا ہے. اور باقی رہ جانے والی تو نیکیاں ہیں. باقی کیا رہیں گی؟ باقی کون سے اعمال رہیں گے؟ نیکیاں. سب کچھ دنیا میں ختم ہو جائے گا لیکن نیکیاں باقی رہیں گی. یہ بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک، ان پر ثواب اور جزا اور ان کا انجام بہت بہتر ہے. تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے کفر کیا، انکار کیا ہماری آیات کا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے خوب خوب مال دیا جا رہا ہے، مجھے خوب اولاد دی جا رہی ہے، اسے لگتا ہے کہ بس مجھے مال اور اولاد خوب خوب دیا جائے گا. کیا اسے غیب کا کوئی علم ہے، یا رحمان کے پاس اس کا کوئی وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں خوب مال اور اولاد دیں گے؟ یا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ ہرگز بھی نہیں. بلکہ ہم لکھ رہے ہیں وہ تمام باتیں جو یہ بنا رہے ہیں، اور ہم انہیں عذاب کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں. اور
جس سر و سامان اور لاو لشکر کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس سب کے وارث تو ہم ہیں، یعنی جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت مال اور اولاد ہے، دیا جائے گا، ہم اس کے وارث ہیں اور وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا، یہ تنہا چلا جائے گا اس دنیا سے، اکیلا ہمارے سامنے آئے گا، سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، مال بھی اور اولاد بھی۔ لوگوں نے اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود بنا لیے ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ معبود ان کی حفاظت کریں، ہرگز بھی نہیں۔ عنقریب جن لوگوں کو یہ اللہ کا معبود ٹھہراتے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ تو کل آخرت میں ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے، عبادت سے انکار کر دیں گے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس نے ہماری عبادت کی، اور بلکہ وہ تو ان کے خلاف ہو جائیں گے، کل آخرت میں مخالف ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کے برابر کیوں سمجھا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم شیاطین کو کافروں پر بھیجتے ہیں اور شیاطین انہیں کافروں کو مخالفت حق پر خوب خوب اکساتے ہیں، خوب خوب ابھارتے ہیں، شیاطین کافروں کو مخالفت پر ابھارتے ہیں۔ بس تم ایسے لوگوں کے لیے عذاب کے لیے جلدی نہ مچاؤ، یعنی عذاب کے لیے جلدی نہ مچاؤ، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ اس دن ہم آخرت میں متقین کو رحمان کے حضور پیش کریں گے، متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے، اور مجرموں کو ہم جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہانکیں گے، یعنی دونوں کا الگ الگ انجام ہوگا۔ متقین کے تو مہمانوں کی طرح ضیافت کی جائے گی، مہمانوں کی طرح ان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جو مجرمین ہیں، گناہگار ہیں، انہیں جہنم کی طرف ایسے لے کے جایا جائے گا جانوروں کو ہانک کر لے کر جایا جاتا ہے، اور کوئی بھی قدرت نہیں رکھے گا سفارش کرنے کی، مگر یہ کہ جسے رحمان کی طرف سے کوئی پروانہ حاصل ہو گیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی سفارش کرنے کی ہمت نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اجازت دے گا سفارش کرنے کی، وہی کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، تم بہت ہی سخت بےہودہ باتیں کہتے ہو اللہ کے بارے میں، قریب ہے، یعنی اتنی سخت بات ہے یہ اللہ کی اولاد تجویز کر لینا، بہت ہی سخت بات ہے، اور ایسا ہے اتنا سخت ہے یہ جملہ کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، یعنی اس قدر غصہ دلا دینے والی بات ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اس بات کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر آسمان گرا دے، زمین کو پھاڑ دے، پہاڑوں کو گرا دے، کہ لوگ رحمان کی اولاد مقرر کر رہے ہیں۔ رحمان کے لیے مناسب ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ ہر چیز تو آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ رحمان کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، سب تو اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر محیط ہے، سب کو گھیرے ہوئے ہے، اور ہر چیز کا وہ شمار کر رہا ہے، گن رہا ہے، اور تمام کے تمام لوگ کل قیامت کے دن تنہا تنہا فردن فردن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ون بائی ون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، تو رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا یعنی دنیا میں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے، لوگ ایسے لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پس اے نبی، ہم نے اس قرآن کریم کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، یعنی قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کو حفظ کر لینا، قرآن کریم کو سمجھ لینا، یہ سب کچھ ہم نے آسان کر دیا ہے۔ اس کا پڑھنا تمہارے پر آسان، اس کا یاد کرنا تمہارے پر آسان۔ اس قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے یہ قرآن کریم کیوں نازل کیا ہے؟ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو خوشخبری دیں، متقی لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو خوشخبری دیں جنت کی، یہ اس کے نزول کا مقصد ہے۔ اور آپ اس قرآن کے ذریعے انذار کا کام کیجئے، تنبیہ کا کام کیجئے، ڈرانے کا، ہر دھرم لوگوں کو آپ اس کے ذریعے ڈرائیے، باخبر کیجئے۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، کیا تم آج ان میں سے کسی کا کوئی نام و نشان پاتے ہو؟ کہیں پر تمہیں کوئی بھنک سنائی دیتی ہے کسی کی؟ آج کوئی نظر نہیں آتا پچھلے گزرے ہوئے لوگوں میں سے۔ یہ تھی سورہ مریم، اس کے بعد ہے سورہ طٰہٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، ہم نے اس قرآن کو آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، آپ کسی مشقت میں یا پریشانی میں پڑ جائیں، یعنی قرآن کسی بھی انسان کو
پریشانی میں ڈالنے والا نہیں ہے، مشقت میں ڈالنے والا یا مصیبت میں ڈالنے والا نہیں ہے۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے اس انسان کے لیے جو اللہ سے ڈرے، جس کے دل میں خشیت ہو، ڈر ہو، وہ قرآن سے نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ قرآن تو اتارا گیا ہے اس کی طرف سے جس نے بنایا زمین اور آسمان، بلند آسمان بنائے جس نے، یہ قرآن اس کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس ذات کی طرف سے جو رحمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر ہے قرآن کریم۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، یعنی پورے کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے، پوری کائنات کی حکومت اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے، وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ ہاں تم زور زور سے باتیں کرو، تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے سب کچھ، چپکے چپکے کی باتیں، چھپ چھپ کر کی ہوئی مخفی اور پوشیدہ باتیں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی اس میں دونوں ہی چیزیں ہیں کہ خواہ انسان چھپ کر گناہ کرے یا ظاہری طور پر کرے، یا کوئی نیکی ہو ظاہری طور پر کی جائے چھپ کر کی جائے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام بہت ہی اچھے ہیں، بہترین ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات بہت ہی خوبصورت ہیں۔ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معلوم ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک آگ جلتی ہوئی دیکھی تھی، اور تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ تم یہاں ٹھہرو، یعنی جب وہ واپس آ رہے تھے مدین سے مصر کی طرف، راستے میں انہیں ایک روشنی نظر آئی تھی، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ تم لوگ یہاں پر ٹھہرو، رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں اس آگ کو، اور وہاں سے شاید مجھے کوئی راستہ مل جائے، یا میں وہاں سے کوئی آگ کا شعلہ لے آؤں تاکہ تم اس سے اپنے آپ کو گرم کر سکو، تو ذرا ٹھہرو۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ ایک مرد کا جو کردار ہے، اس کی مضبوطی، کہ خواتین اور بچوں کو ایک جگہ پر روک دینا، کھڑا کر دینا، خود آگے بڑھ کر جانا، یہ ایک کردار نظر آ رہا ہے۔ تو وہ اس آگ کو لینے کے لیے پہنچے تھے، تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے لیے وہاں کوئی انگارہ لے آؤں، یا پھر وہاں سے مجھے آگے جانے کا کوئی راستہ مل جائے۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچے تھے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس، تو وہاں سے انہیں آواز دی گئی، آواز لگائی گئی کہ اے موسیٰ، انہیں وہاں سے آواز آئی، کیا آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، بس تم اپنے جوتے یہاں پر اتار دو۔ کیوں؟ کیونکہ تم ایک بہت ہی مقدس وادی میں کھڑے ہو، طوا کی مقدس وادی میں تم کھڑے ہو، میں نے تمہیں چن لیا ہے، بس تم اب توجہ کے ساتھ سننا جو تمہارے پر وحی کی جائے۔ بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام وہاں سے ملا تھا۔ اس سے ایک بات یہ سامنے آئی کہ وہ جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو، اللہ تعالیٰ سے بات ہو، یا ہم اللہ تعالیٰ سے جہاں پر بات کریں، خواہ وہ مساجد ہوں، مدرسے ہوں، یا کوئی بھی عبادت کی جگہ ہو، نماز جہاں ہم پڑھتے ہوں، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر جوتے اتار دیا جائے، کیونکہ جوتے میں گندگی بھی ہوتی ہے، انسان ہر طرح کی جگہوں سے گزرتا ہے، تو کہا کہ تم اپنے جوتے اتار دو، یعنی ایسی جگہوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے جہاں پر اللہ کی عبادت ہو، ان جگہوں کا احترام ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ان سے کہا گیا تم اپنے جوتے اتار دو، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اس لیے نماز پڑھتے میں جوتے پہننا منع ہے، تو کہا کہ تم مقدس جگہ پر کھڑے ہوئے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی تھی اور اپنا تعارف کرایا پہلے تو کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرنا، اور پھر اعمال کے بارے میں بتایا کہ نماز قائم کرنا ہے، اللہ کی عبادت ہے نماز قائم کرنا، یہ نماز جو ہے عبادت کا ایک مظہر، ایک علامت، ایک نشانی ہے۔ اور کہا کہ نماز اللہ کے ذکر کے لیے قائم کی جائے، اللہ کی یاد کے لیے۔ نماز میں ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر ہو، بہترین نماز وہی جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو، اور اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھی جائے، جب اللہ کی یاد آئے جب نماز پڑھ لیں، تو نماز میں خوب خوب اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے، اور میں اس وقت کو مخفی رکھے ہوا ہوں، پوشیدہ، تاکہ میں ہر نفس کو اس کی کوششوں کا پورا پورا بدلہ دوں، جو انسان بھی کوشش کر رہا ہے اس کے مطابق وہ بدلہ پائے۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنے خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں اس پر، اس قرآن پر،
या वो लोग जो अपने ख्वाहिशात की इत्तिबा में पड़े हुए हैं, तो कहीं वो तुम्हें भी हटा ना दे, कहीं तुम्हें भी दूर ना कर दें, रोक ना दे, तो फिर तुम भी हलाक बर्बाद हो जाओगे। देखिए कि जो लोग ख्वाहिशात की इत्तिबा में लग जाते हैं, सिर्फ ख्वाहिशात को पूरे करने में लग जाते हैं, उनके अंदर ईमान नहीं है, या जिनके अंदर ईमान नहीं होता है वो ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन है दोनों चीजें इंसान को हलाक बर्बाद कर देने वाली। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। और ए मूसा, ये तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है? तो मूसा ने कहा कि अल्लाह ताला, ये मेरे हाथ में मेरी लाठी है। और ये भी कहा कि मैं इस लाठी पर टेक लगाता हूँ, टेक लगाकर चलता हूँ, और इससे मैं अपने बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ता हूँ, इससे टेक भी लगा लेता हूँ लाठी पर, और इससे अपनी बकरी के लिए पत्ते भी झाड़ता हूँ, और भी इससे बहुत सारे काम लेता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा, तुम इस लाठी को फेंक दो जमीन पर। तो जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लाठी को जमीन पर फेंका, तो वो लाठी एक सांप बन गई, और एक दौड़ता हुआ सांप, चलता हुआ। अब अल्लाह ताला ने कहा कि पकड़ लो इसे और डरो नहीं, हम इसे इसकी हालत में वापस लौटा देंगे। तो ये इन्हें एक मौजज़ा दिया गया। और दूसरा ये कि मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम अपना हाथ अपनी बगल में दबाओ, वो चमकता हुआ निकलेगा, रोशन निकलेगा, बगैर किसी तकलीफ के। ये दूसरी निशानी है, दूसरा मौजज़ा है ये, ताकि हम तुम्हें अपनी बड़ी निशानियां दिखाएं अपने। ये इस तरह से अल्लाह ताला ने क्या है कि इन्हें मौजज़ात अता किए। और ये दोनों निशानियां देने के बाद फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुम फिरौन के पास जाओ, क्योंकि फिरौन बहुत सरकश हो गया है। जब फिरौन के पास जाने की हुक्म दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को, तो मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक डर या खौफ पैदा हुआ, और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि काम बहुत मुश्किल था। जाहिर सी बात है कि वक्त के फिरौन के पास जाना, एक मुतकब्बिर, एक जालिम और जाबिर बादशाह के पास जाना दावत लेकर, कोई आसान बात नहीं थी। तो अल्लाह से खूब खूब दुआएं की जाने से पहले अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला, तू मुझे शरह सद्र अता फरमा दे, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे। यानी सबसे पहले तो मुझे खुद ही क्या कर दे, इस्लाम और दीन की जो समझ है, जो इल्म है, वो मुझे खूब खूब अता कर दे, मेरा सीना वसी कर दे। और कहा कि मेरे लिए इस काम को आसान कर दे। तो सबसे पहले तो देखिए, इंसान को खुद ही शरह सद्र होना चाहिए। वो दावत, वो पैगाम जो हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, उस पर सबसे पहले हमारा सीना फराख हो, खुला हुआ। अगर हम खुद ही तंगी महसूस करेंगे अपने दिन पर, हम खुद ही नहीं समझ पा रहे, तो हम दूसरों को क्या पहुंचाएंगे? तो सबसे पहले अपने लिए शरह सद्र की दुआ करना चाहिए कि हमें खूब खूब इल्म और मालूमात हासिल हो दीन की। और ये काम, दावत का काम जो हम करने जा रहे हैं, इसमें अल्लाह से आसानी की दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला इस काम को मेरे लिए आसान कर देना। और जो बात हम दूसरों तक पहुंचाने जा रहे हैं, ऐ अल्लाह ताला तो मेरी जबान की गिरह सुलझा देना कि लोग मेरी बात को समझ सके, यानी मैं उनसे इस तरह से बात कर सकूं, ऐसे पैगाम पहुंचाऊं कि लोग मेरी बात को समझे। ऐसा ना हो कि मैं अपनी बात को समझा ही नहीं सकूं, समझा ही नहीं पाऊं। तो तू मेरे जबान की गिरह खोल देना, ये अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए दावत और तबलीग से पहले। और कहा कि तू इस काम में मेरे लिए, मेरे घर वालों में से, मेरे खानदान में से मुझे एक वजीर अता कर दीजिए, एक मददगार। और मेरा भाई हारून, हारून जो मेरा भाई है, तो उसके जरिए मेरे हाथ को मजबूत कर दे, मेरे बाजू को मजबूत कर दे, और उसे मेरे इस काम में शरीक कर दे। तो अपने भाई को अपना मददगार बनाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ की, क्योंकि उन्होंने अपने भाई हारून के अंदर सलाहियत नजर आई कि हारून के अंदर बोलने की सलाहियत है, अच्छा बोल लेते हैं, फसीह बलीग हैं, अच्छे खतीब हैं। तो कहा कि मेरा ही खानदान का या मेरा ही भाई, मेरे भाई मेरे बाजू को मजबूत करे, मुझे तकवीत पहुंचाए, मेरा मददगार बन जाए। इसमें एक जो किरदार सामने आया वो ये है कि अगर हमें किसी के अंदर कोई सलाहियत नजर आए, तो हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला इसके अंदर जो सलाहियत पाई जाती है, तो इसे मेरा मददगार बना दे, ये मेरा मददगार बन जाए, मेरे इस काम में मेरा ताउन करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी के अंदर को सलाहियत देखें और हम सोचे कि ये आगे ना बढ़े, बस मैं ही आगे बढ़ूं, मेरा ही नाम हो। बल्कि उसे अपना मददगार बनाना चाहिए, उसके लिए दुआएं करना चाहिए। और खुसूसी तौर पर अगर घर के लोग हों, खानदान के लोग हों, भाई हों, बहनें हों, तो कहा जा रहा है कि उन्हें अपना, उनके जरिए अपने बाजू को मजबूत करें, उन्हें अपना मददगार बनाएं। और ये भी कहा कि इस तरह से हम लोग खूब खूब तेरी पाकी बयान करेंगे, तेरी तस्बीह, तेरी हम्दो सना, और खूब तेरा जिक्र करेंगे। बेशक तो हमारे हाल पर निगरां है,
تو ہمارا حال خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، یعنی ہم سب مل کر تیری تسبیح و تحمید کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اور ہم تیرا خوب چرچا بھی کریں گے، لوگوں کے سامنے تیرا ذکر بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں دیا گیا وہ جو تم نے مانگا، اے موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی۔ ہم نے ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا۔ پہلا احسان کب کیا تھا؟ جبکہ تمام بچوں کو مارا جا رہا تھا، ذبح کیا جا رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے جو ایک باکس میں رکھ کر پانی میں ڈال دیا تھا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پھر ایک مرتبہ اس پر احسان کیا آج، اور ہم نے جب وحی کی تھی تمہاری ماں کی طرف، تمہاری ماں کو حکم دیا تھا، جو بھی ہم نے ان کو حکم دیا تھا، ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم اس بچے کو تابوت میں رکھ دو، ایک باکس میں رکھ دو، اور تم اسے ایک دریا میں ڈال دو، اور دریا پھر اسے ساحل پر پھینک دے گا اس باکس کو، اور اسے اٹھا لیں گے وہ جو میرا دشمن ہے اور جو اس بچے کا دشمن ہے، یعنی جو بچوں کو مار رہا ہے اور جو اس بچے کے خاطر تمام بچوں کو مار رہا ہے، جس کا دشمن ہے میرا بھی دشمن ہے، وہ اسے اٹھا لے گا۔ اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت اللہ تعالیٰ نے اتار دی ان لوگوں پر جنہوں نے اس بچے کو اٹھایا، اور ہم نے ایسا انتظام کیا تمہارے لیے کہ تم میری نگرانی میں پالے جاؤ، ہماری نگاہوں کے سامنے تم نے پرورش پائی، نگرانی ہماری چل رہی تھی تم پر، کس طرح سے کہ تمہاری بہن تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، یعنی جیسے جیسے وہ باکس آگے بڑھ رہا تھا دریا میں، تو کنارے کنارے اس کی بہن چل رہی تھی کہ یہ باکس کہاں تک جاتا ہے۔ پھر جب وہ وہاں پر پہنچی وہ بہن، تو اس نے وہاں جا کر کہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے اور تمام دودھ پلانے والی عورتیں دودھ پلا رہی ہیں، پلانا چاہ رہی ہیں، لیکن وہ نہیں پی رہا ہے، رو رہا ہے، تو اس پر اس کی بہن نے یہ کہا تھا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی عورت کا پتہ جو اس بچے کی کفالت کر سکے، اس بچے کی اچھی پرورش کر سکے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پھر تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی۔ یہاں پر ایک کردار جو سامنے آ رہا ہے، ایک تو یہ کہ موسیٰ کا کردار، کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جس طرح سے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، اللہ کا حکم مانا، حالانکہ آسان بات نہیں ہے، اپنے ہی ایک چھوٹے سے بچے کو ایک باکس میں بند کر دینا اور پانی میں ڈال دینا، تو یہ بہت ہی مشکل کام تھا ایک ماں کے لیے، لیکن انہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے حکم کی اطاعت میں انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ اس کے بعد اخت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کردار سامنے آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بھی اس واقعے میں بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے، کہ کس طرح سے اس باکس کے پیچھے پیچھے چلنا، اسے فالو کرنا، اس کی خیر خبر رکھنا، اور پھر اس محل کے اندر پہنچ جانا، اور پھر وہاں پر جا کر بتانا لوگوں کو کہ کون اس بچے کی کفالت کرے گا، اپنی بات رکھنا وہاں پر جا کر۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی ہمت اور بہادری بھی سامنے آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے تمہاری ماں کے پاس تمہیں لوٹا دیا تاکہ اس بچے کے ذریعے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور تاکہ تم غمگین نہ ہو۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، بالغ ہوئے، اور پھر ایک واقعہ اور پیش آیا تھا کہ ان سے غلطی سے ایک جان کا قتل ہو گیا تھا۔ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا، وہ بھی تم یاد کرو، اور تو پھر ہم نے تمہیں اس غم سے نکالا، تمہیں اس غم سے نجات دی، اس پھندے سے ہم نے تمہیں نکالا، اور ہم نے تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا۔ یعنی جب اس جان کا قتل ہو گیا تھا تو کس طرح موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پھر قتل کے منصوبے بننے لگے تھے، اور کسی نے آ کر بتایا تھا کہ تمہارے خلاف جو ہے وہ میٹنگز ہو رہی ہے تمہیں مارنے کی، تو پھر انہوں نے اس شہر کو چھوڑا تھا، جو اور پھر وہ 12 بجنے والی سفر کرتے ہوئے پہنچے تھے وہ مدین کی طرف، اور وہاں پر جا کر ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی بیوی بچے نہیں تھے، اور پھر اس طرح سے یہ وہاں پر جا کر انہیں بہت سی پریشانی بھی اٹھانا پڑی، اور پھر ان کے لیے آسانی بھی ہوئی تھی۔ تو یہ سب آزمائشوں سے گزرے تھے یہ، جب کہ ان سے ایک جان کا قتل ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بہت سالوں تک اہل مدین میں رکھا، مدین کے لوگوں میں تم کئی سال تک ٹھہرے رہے، اور پھر جب تمہارا وقت آیا، ٹھیک وقت پر، پھر تم واپس آئے، اے موسیٰ واپس آئے یہاں پر، اور پھر جب تم واپس آ رہے تھے مدین سے 10 سال کے بعد، تو ہم نے پھر تمہیں چنا نبوت کے لیے، اپنے کام کے لیے ہم نے تمہیں چنا،
अब तुम और तुम्हारा भाई यानी हारून अलैहिस्सलाम और तुम जाओ मेरी आयत लेकर, और मेरा जिक्र करने में, मेरी याद में कोई कोताही ना करना। अल्लाह की आयत लेकर जाओ और खूब खूब अल्लाह का जिक्र करो, कोई कोताही ना करना, कोई कमी ना छोड़ना। तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, क्योंकि फिरौन बहुत सरकश हो गया है, और लेकिन वहां पर जाकर उसके सामने नरमी के साथ बात रखना, ताकि वो नसीहत कबूल करे या फिर डर जाए। यानी बात, दावत इस तरह से नहीं रखी जाए कि उसे बुरा भला कहा जाए जाकर, और या फिर उसे उस पर तंज किए जाएं, ताने दिए जाएं, या कोई भी ऐसी बात की जाए सख्ती के साथ नहीं, बल्कि नरमी के साथ दावत का काम किया जाए। क्योंकि नरमी के साथ जब दावत का काम करोगे तो ज्यादा उम्मीद है कि लोग नसीहत कबूल करेंगे या उनके दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा। तो वो दोनों कहने लगे मूसा और हारून के, अल्लाह ताला हमें डर लग रहा है, फिरौन के पास जाते हुए बड़ा खौफ आ रहा है कि कहीं वो हम पर ज्यादती ना कर बैठे, हम पर जुल्म ना कर बैठे, या वो हमारे साथ कोई सरकशी ना करे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम दोनों डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अब सोचिए जरा कितनी बड़ी ताकत इन्हें हासिल हो गई थी, अल्लाह की मैयत, अल्लाह का साथ। अल्लाह ने जब कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर तो किसी डर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं हर वक्त देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ सब कुछ। तुम दोनों जाओ उसके पास। आसान नहीं था, देखिए, वक्त के फिरौन के पास जाना। तो अल्लाह ताला बार बार कह रहा है कि जाओ उसके पास, जाकर कहो, सबसे पहले अपना तारुफ कराना वहां जाकर कि हम तुम्हारे डब के भेजे हुए हैं, हम रसूल हैं। और उससे ये भी कहना कि बनी इसराइल को भेज दो हमारे साथ, बनी इसराइल को अजाब ना दो, तकलीफ ना दो, सजाएं ना दो। हम तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आए हैं। और जाकर क्या करना, सलाम करना इस तरह से कि सलाम हो उस पर जो हिदायत की इत्तिबा करे, यानी जो अभी तक इस्लाम नहीं लाया है उसे अगर सलाम करना हो तो इस तरह से करें कि सलाम हो उस पर जो हिदायत की इत्तिबा करे। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। बेशक हमको वही से बताया गया है, हमारे पर वही की गई है कि अजाब उस पर आता है जो झुटलाता है और जो मुंह मोड़ता है। तो जब ये पहुंचे थे फिरौन के पास और जाकर तारुफ कराया, सब कुछ जो अल्लाह ताला ने कहा तो वो सब कुछ कहा जाकर, तो फिरौन कहने लगा कि ए मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारा रब वो है जिसने हर चीज को पैदा किया और जिसने हर चीज को रास्ता दिखाया, हिदायत दी। इस पर फिरौन ये कहने लगा कि अच्छा ये बताओ, जो पहले के लोग गुजर चुके हैं, पहले की नस्लें जो गुजर चुकी हैं, उनकी क्या हालत है, उनके साथ क्या होगा? क्या पहले के जितने लोग थे जो गलत रास्ते पर चल रहे थे, तो क्या सब वो जहन्नम में चले जाएंगे क्या? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह के पास है, मेरे रब के पास है इसका इल्म, एक किताब में। और अल्लाह ताला किसी भी चीज को ना तो भूलता है और ना ही कोई चीज उससे चूकती है। अल्लाह ताला की जात वो जात है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बिछाया, फर्श बनाया, और जिसने तुम्हारे लिए जमीन में रास्ते बना दिए, जिसने आसमान से पानी उतारा, तो हमने उस पानी के जरिए बहुत सारे नबातात, मुख्तलिफ किस्म की पैदावार निकाली, तो तुम सब खाओ और अपने जानवरों को भी खिलाओ। बेशक इसमें यकीनन निशानियां हैं अक्लमंद लोगों के लिए। इस मिट्टी में, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें बनाया, इसी मिट्टी में हम तुम्हें लौटाएंगे और इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा निकालेंगे। यानी मिट्टी से ही इंसान की तख्लीक हुई है, मरने के बाद भी इंसान को मिट्टी में जाना है, और दोबारा जब जिंदा होगा तब भी इस मिट्टी से ही वो बाहर निकलेगा, इस खबर से ही बाहर निकलेगा। हमने तो फिरौन को अपनी तमाम निशानियां दिखाई, तमाम आयात दिखाई, लेकिन फिरौन ने झुटलाया, फिरौन ने इनकार कर दिया। वो कहने लगा कि ए मूसा, क्या तुम हमारे पास तो फिर उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पर कि
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बात ये चल रही थी कि फ़िरौन कहने लगा कि ए मूसा, क्या तुम हमारे पास इस वजह से आए हो कि तुम अपने जादू के ज़ोर से हमको हमारे मुल्क से बाहर निकाल दो? यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये मौजज़ात दिखाए, अल्लाह ताला की आयत दिखाई, तो इस पर फ़िरौन ने समझा कि ये कोई जादू है, तो कहने लगा कि ए मूसा, क्या तुम इस जादू के ज़रिए हमें हमारे मुल्क से बाहर निकालना चाहते हो क्या? और अगर तुम ये जादू कर रहे हो तो हम भी इस जैसा जादू ले आएँगे, और वो फिर हमारे और तुम्हारे दरमियान क्या होगा, एक वक़्त मुकर्रर होगा मुकाबले का, और हम अपने वादे से नहीं फिरेंगे, और हम जो हैं और तुम एक खुले मैदान में आमने-सामने मुकाबला करेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जश्न का दिन तय हो गया और वादे का वक़्त यानी मुकर्रर हो गया, और उस दिन तमाम लोग जो हैं इकट्ठे किए जाएँगे, सुबह के वक़्त दिन चढ़े लोग जमा हो जाएँगे। फिर फ़िरऔन वापस पलटा। फ़िरऔन ने पलटकर अपने तमाम हथकंडे जमा किए, तमाम तरह की तदबीरें, चालें सब जमा की, इकट्ठी की, और फिर वो मुकाबले में आ गया। ऐन मौके पर गिरोह मुकाबल को मुखातब करके कहा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल मुकाबले से ठीक पहले लोगों से कहा भी कि तुम खुद अपने आप को तबाह बर्बाद ना करो, तुम अल्लाह के ऊपर झूठी बातें ना गढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आ जाए, और नाकाम और नामुराद हो जाएगा वो इंसान जो अल्लाह के ऊपर झूठी बातें करता है। ये बात सुनकर उन लोगों के दरमियान एक इख्तिलाफ हो गया, यानी दो गिरोह में बट गए लोग। चुपके चुपके बाहम मशवरा करने लगे। कुछ ने कहा कि ये तो कोई ये दोनों तो महज क्या है, जादूगर हैं, इनका मकसद तो बस ये है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकाल दें, और ये जो तुम्हारी आज जिंदगी है, एक मिसाली जिंदगी, उसका खात्मा करना चाहते हैं। आज तुम सब मिलकर अपनी अपनी चाले चलो, अपने तमाम तदबीरें इकट्ठी कर लो, और सब एक एक होकर, सब बस्ता होकर सब मैदान में आओ। बस आज कामयाब होगा वो जो क्या होगा, बुलंद रहेगा, जो गालिब रहेगा। तो देखिए, तनाज़ा इनके बीच में ये हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम की बात को माना जाए या ना माना जाए। कुछ लोग कहते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम सही कह रहे हैं, कुछ ने कहा कि नहीं गलत है, ये जादू है ये। इस तरह से ये इनके दो गिरोह हो गए थे। अब ये हुआ कि वो लोग कहने लगे कि ए मूसा, के क्या पहले तुम अपना जादू पेश करोगे या पहले हम करें? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, बल्कि पहले तुम लोग अपना अपना पेश करो, अपना दिखाओ जादू करतब। तो जब उन लोगों ने अपनी अपनी रस्सियां फेंकी, लाठियां फेंकी, तो उनके जादू के जोर से लोगों को ऐसा लगा कि जैसे वो लाठियां, वो रस्सियां दौड़ रही हैं, दौड़ती हुई महसूस होने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम भी अपने दिल में डर महसूस कर रहे थे, तो हमने मूसा से कहा कि तुम डरो नहीं, तुम ही गालिब रहोगे, और कहा मूसा से कि तुम भी फेंक दो जो तुम्हारे हाथ में है, और तुम्हारी ये लाठी निगल लेगी इनके तमाम झूठे जादू को। तो फिर ये जो कुछ भी बना के लेकर आए थे, ये तो जादूगरी की एक चाल थी, जादूगर का एक फरेब था। इन्होंने जो कुछ पेश किया, जादूगरों की चालें होती हैं, और जादूगर किसी भी तरह से आए सामने, वो कभी भी कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि जादू की कोई हकीकत थोड़ी है, वो तो एक झूठ होता है, एक चाल होती है, वो तो एक फरेब होता है, उनकी एक तदबीर होती है। तो कहा कि ये लोग कभी भी कामयाब नहीं होंगे, जादूगरों के हालात कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, कामयाब नहीं होते हैं, ख्वाह वो कुछ भी कर लें। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना अपने जो वो थी असा फेंकी, और जब उसने तमाम झूठे जादू को निगल लिया, तो तमाम के तमाम जादूगर सजदे में गिर गए, और सब पुकार उठे कि हम ईमान ले आए मूसा और हारून के रब पर, हम ईमान ले आए मूसा और हारून के रब पर। तो इस पर फिरौन ये कहने लगा कि तुम ईमान ले आए इस पर कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत देता। बेशक यकीनन यही तुम्हारा सरदार है, यही तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा बड़ा है, जो तुम्हें जादू सिखाता है, जिसने तुम्हें जादूगरी सिखाई है। मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ समत से काट दूंगा, और मैं तुम्हें सूली पर लटका दूंगा, खजूर के तनों पर। फिर तुम्हें पता चलेगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज्यादा सख्त है, यानी मैं तुम्हें ज्यादा सख्त सजा दे सकता हूँ या फिर मूसा तुम्हें।
زیادہ سخت سزا دے گا، پھر تم جان لو گے کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو تمام جادوگر کہنے لگے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی ہم صداقت پر تمہیں ترجیح دیں۔ یعنی تمام جادوگروں نے کہا کہ اے فرعون، ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے اس پر جو ہمارے پاس آ گئی ہیں کھلی نشانیاں۔ اس ذات کی قسم جس نے ہمیں بنایا، تم جو بھی فیصلہ کرنا چاہو کر لو، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، تم صرف اس دنیا کی زندگی میں فیصلہ کر سکتے ہو۔ ہم تو ایمان لے آئے ہیں اپنے پروردگار پر، اپنے رب پر، تاکہ وہ ہمیں بخش دے ہماری خطاؤں کو، اور تو نے ہمیں مجبور کیا تھا جادوگری دکھانے پر۔ اللہ تعالیٰ باقی ہے، اللہ تعالیٰ بہترین ہے، اللہ ہی اچھا ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے، جہاں پر نہ وہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ یہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان نہ تو مر پائے گا اور نہ زندہ رہ پائے گا۔ اور جو مومن لوگ آئیں گے، جو اچھے کام کر کے آئیں گے، تو ان کے لیے بہت بلند درجات ہیں، عدن کے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بدلہ ہے اس شخص کا جو اپنا تزکیہ کرے، جو اپنے آپ کو پاک صاف کر لے گناہوں سے، جو اس کے تزکیے کی اور پاکی کی زندگی گزارے، پاکیزگی کی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ تم میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جانا، یعنی بنی اسرائیل کو لے کر، اور تم ان کے لیے سمندر میں ایک سوکھی سڑک بنا لینا، اور تم ڈرنا نہیں، کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ کھانا، اور سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے مت ڈرنا۔ پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کر پہنچا تھا، اور پھر فرعون پر اس کے ساتھیوں پر چھا گیا پورا دریا، جتنا بھی چھا جانے کا حق تھا، جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون گمراہ ہو گیا، فرعون نے اپنے قوم کو گمراہ کر دیا، اور اس نے اپنے قوم کو صحیح راستہ نہیں دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا، طور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا تھا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا تھا۔ یعنی ایسی سی نعمتیں انہیں دی گئی، فرعون سے نجات دینا، کوہ طور پر ان کی حاضری کا وقت مقرر کرنا، من و سلوہ اتارنا، اور کہا تھا کہ کھاؤ اللہ کا پاکیزہ رزق اور سرکشی نہ کرنا، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر اللہ کا غضب ٹوٹ پڑے پھر تو وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اور بے شک میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اسے جو توبہ کرے، جو ایمان لائے، جو اچھے کام کرے، اور پھر وہ صحیح راستے پر چلے۔ اے موسیٰ، کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی ہے؟ یعنی تمہاری قوم جو ہے ابھی تک پہنچی نہیں، آئی نہیں ہے، اور تم سب سے پہلے آ گئی، کس چیز کی وجہ سے تم اتنی جلدی یہاں پہنچ چکے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ سب بس میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور میں اس وجہ سے جلدی آ گیا ہے اللہ تعالیٰ تیرے حضور، تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ یعنی وقت سے پہلے پہنچ جانا اور انتظار نہ کرنا، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کے اندر اس قدر شوق ہو کسی بھی چیز کا کہ وقت سے پہلے وہ وہاں پر پہنچ جائے شوق میں، اور اس بات کا اظہار کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں اس وجہ سے جلدی پہنچا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اس سے ایک پوائنٹ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی نیک کام میں جلدی کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے جسے انہیں اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا تھا اللہ کے سامنے، تو انہوں نے بہت جلدی کی اور جلدی پہنچے، ہے نا۔ اب اسی ہم نماز کو دیکھ لیں کہ نماز میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، تو اس میں بھی جلدی کرنا چاہیے کہ ہم جلدی ہی اللہ کے پاس پہنچے، اللہ سے بات کریں، گفتگو کریں، دعائیں کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائے۔ اسی طرح سے کوئی بھی جگہ ہو، مسجد ہو، مسجد میں سب سے پہلے پہنچنا تاکہ اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائے، اس کام کے لیے جلدی کرنا۔ یا پھر کوئی بھی نیک کام ہو، اس کام کے لیے بہت جلدی کسی جگہ پر پہنچ جانا، اچھی کاموں کے لیے جلدی پہنچنا، یہ ایک بہت اچھی صفت ہے، اور اس کے پیچھے جو نیت ہو وہ یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پلٹے تھے اپنے قوم کے پاس بڑے غصے میں، افسوس کے ساتھ، اور کہا تھا کہ اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تمہارے پر بہت زیادہ لمبا زمانہ گزر گیا تھا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کا غضب ٹوٹ پڑے؟
تو تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی. یہ سب انہوں نے غصے میں جا کر اپنی قوم سے کہا تھا کہ اتنا زیادہ ٹائم بھی تو نہیں گزرا تھا جو تم نے یہ سب کام تم یہ کر بیٹھے، یہ بچڑے کی پوجا، بچڑے کو معبود بنا لینا. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے آپ سے وعدہ خلافی اپنی مرضی سے نہیں کی ہے، بلکہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھوں سے ہم لدے ہوئے تھے. لوگوں کے زیورات کا اتنا بوجھ ہمارے پر لدا ہوا تھا کہ ہم نے بس ان کو پھینک دیا، اس زیورات کو. اور پھر سامری نے اسی طرح سے کچھ ڈالا، اس طرح سے کچھ کیا کہ پھر وہ ایک بچڑے کی مورت بن کر نکال لایا. یعنی اس نے تمام سونے چاندی کو جو لوگوں کے پاس اتنا تھا کہ سفر کرنا مشکل ہو رہا تھا، اٹھایا نہیں جا رہا تھا، چلنا مشکل ہو رہا تھا، تو کہا کہ ہم نے اسے پھینک دیا. سامری نے اسے اٹھایا، اسے جلایا، اور اس سے جب اسے جلایا تو ایسا لگا جسے وہ بچڑے کی صورت بن گئی تھی اور اس میں سے ایک آواز بھی نکل رہی تھی. تو پھر وہ یہ کہنے لگا سامری کہ یہ تو خدا ہے، تمہارا خدا ہے، یہ تو موسیٰ کا خدا ہے. اور موسیٰ تو بھول گئے جا کر. کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ یہ جس کو انہوں نے خدا سمجھا، بچڑے کو، یہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے رہا ہے اور نہ ہی یہ کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے. تو ہارون علیہ السلام موسیٰ کے آنے سے پہلے ان سے کہہ چکے تھے کہ لوگوں، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے. یعنی ہارون علیہ السلام نے سمجھایا تھا، لوگوں کو منع کیا تھا کہ یہ فتنہ ہے، یہ تمہارا پروردگار تو رحمان ہے، تم میری بات مانو، میری اتباع کرو، میرے حکم کی اطاعت کرو. مگر ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تو اسی کی پرستش کریں گے، اسے خدا کی، جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے. تو کہا موسیٰ نے ہارون سے کہ اے ہارون، تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے انہیں دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے تو تم نے انہیں سمجھایا کیوں نہیں؟ تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ تم میرے طریقے پر نہ چلتے، میری اتباع نہ کرتے؟ کیا تم نے میری حکم کی نافرمانی کی؟ تو اس پر ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میری ماں کے بیٹے، تم میری داڑھی نہ پکڑو اور میرے سر کے بال نہ کھینچو. مجھے یہ ڈر ہو رہا تھا، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں تم یہ کہو آ کر کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس و لحاظ نہیں کیا. یعنی میں نے زیادہ اس وجہ سے کوششیں نہیں کی کہ بنی اسرائیل پھر کیا ہو جاتی، ان میں تفریق ہو جاتی، الگ الگ ہو جاتے، دو فرقوں میں بٹ جاتے. تو میں نے انہیں تفریق سے بچانے کے لیے، فرقہ پرستی سے بچانے کے لیے میں نے زیادہ کوشش نہیں کی، اور میں نے انہیں یہ فتنے میں پڑنے دیا، یہ غلط کام، یہ شرک جو انہوں نے کیا، اس وجہ سے میں نے کیا تھا کہ تمہاری بات کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، تفریق سے بچانے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اب تم بتاؤ سامری کہ کیا معاملہ ہے، کیا ہوا تھا، کیا کیا تھا تم نے یہ؟ تو سامری کہنے لگا، اب وہ باتیں بنا رہا تھا الٹی سیدھی. اس نے کہا کہ مجھے وہ نظر آ رہا تھا جو انہیں نظر نہیں آ رہا تھا. اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنا، بہکانا کہ مجھے وہ دکھ رہا جو کسی کو نہیں دکھ رہا ہے. اور اس نے کہا کہ میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی تھی. یعنی میں نے اس طرح سے لوگوں کو بہکایا کہ میں نے یہ کہا کہ جہاں جہاں رسول کے قدم پڑے ہیں، بڑی مبارک مٹی ہے یہ، میں نے اسے اٹھایا اور پھر میں نے اسے ڈالا، اس مٹی کو، اور یہ سب کچھ میرے نفس نے مجھے سکھایا، میرے نفس نے مجھے سجھایا. اس طرح سے دیکھیے، لوگ جو ہے نا، لوگوں کو جو بیوقوف بناتے ہیں نا اس طرح سے، کہ لوگ بیوقوف کس طرح سے بن جاتے ہیں کہ دیکھو رسول کی مٹی ہے، یہ رسول کا نقش قدم ہے، رسول کے قدموں کا نشان ہے، یہ بڑی مبارک قدم ہے یہ. اور اس طرح سے میں نے ان لوگوں کو فتنے میں ڈالا، اور اس طرح سے پھر وہ اس کی پوجا شروع کر دی ان لوگوں نے، اس کے بچڑے کی عبادت. یہ سب کچھ میری اپنے نفس کی باتیں تھیں، ایسا کچھ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کوئی علم ہو، ہے نا، کوئی دلیل ہو، بس یہ میرے نفس نے سجھایا تھا. آج بھی دیکھیے لوگ جو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، وہ اپنے نفس سے گمراہ کر رہے ہیں، اپنے پاس سے اکسا رہے ہیں لوگوں کو، بہکا رہے ہیں. اور اس طرح سے کہ بس یہ ایسی ایسی چیزیں سامنے لا کے کہ بڑی مبارک اچھی چیز ہے یہ، اور رسول کا نام لے کر یا کسی بھی اچھی چیز کا نام لے کر لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ فتنے میں ڈالتے ہیں. تو کہا موسیٰ نے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ بس تمہیں کوئی ایسی بیماری لگ جائے گی کہ تم لوگوں سے بس یہی کہتے رہنا کہ مجھے نہ چھوؤ، ورنہ تمہیں جو چھو لے گا اسے وہ بیماری لگ جائے گی. اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس وعدے کا ایک وقت ہے، اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اور تم دیکھو اپنے اس معبود کی طرف، اپنے اس خدا کو
जिस पर तुम बड़े मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। अब तुम अपने इस खुदा को देखो, अब हम इसे जला डालेंगे और हम इसको रेजा रेजा कर देंगे और हम इसे दरिया में बहा देंगे। तो ये है तुम्हारे माबूद की हकीकत, झूठे माबूदों की हकीकत। क्या हम इन्हें जलाएंगे, दरिया में फेंकेंगे, ये अपने आप को ही नहीं बचा पाएंगे, तुम्हें क्या बचाते ये। बस हकीकत तो ये है कि तुम सबका माबूद वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह ताला का इल्म हर चीज पर वसी है। तो ये कुछ किस्से हैं जो हमने तुम पर पढ़कर सुनाए हैं पिछले गुजरे हुए अंबिया इकराम के, उनके हालात हमने तुम्हें पढ़कर सुनाए हैं। और हम तुम्हें अपने पास से एक खास जिक्र अदा कर रहे हैं, एक नसीहत, एक जिक्र। और जो इससे मुंह मोड़ेगा, इस जिक्र से, इस नसीहत से जो मुंह मोड़ेगा, तो फिर वो क़यामत के दिन तो फिर वो क़यामत के दिन सख्त बारे गुनाह उठाएगा। कहा कि जो अल्लाह ताला के जिक्र से मुंह मोड़ेगा, तो फिर वो क़यामत के दिन बहुत ही सख्त बोझ उठाएगा। अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ना यानी कि नमाजों से मुंह मोड़ना, कुरान से मुंह मोड़ना, तो क़यामत के दिन वो बहुत ही सख्त गुनाह का बोझ उठाएगा अपने पर, वो उसमें हमेशा रहेगा। और उसके लिए क़यामत के दिन बहुत ही बुरा बोझ होगा। और उस दिन सूर में फूका जाएगा, हम तमाम मुजरिमीन को उस दिन इकट्ठा करेंगे, घेर लाएंगे इस हाल में कि उनकी आंखें पथराई हुई होंगी दहशत की वजह से। वो लोग आपस में चुपके चुपके बातें करेंगे कि तुम दुनिया की जिंदगी में कितना ठहरे, दुनिया में मुश्किल से तुमने कोई 10 दिन गुजारे होंगे। हम ज्यादा जानते हैं कि वो क्या बातें बना रहे हैं, जबकि जो उनमें सबसे अच्छा इंसान होगा, जिसने बहुत ही मिसाली जिंदगी गुजारी होगी, तो वो कहेगा कि नहीं, बस दुनिया में तुम तो बस एक ही दिन रहे थे, एक दिन की जिंदगी थी दुनिया की जिंदगी। तो इस कदर मुख्तसर जिंदगी है ये दुनिया की जिंदगी। और कहा जा रहा है कि लोग आपसे पहाड़ों के बारे में सवाल करते हैं, तो ऐ नबी कह दीजिए कि क़यामत जब आएगी तो अल्लाह ताला इन पहाड़ों को धूल बनाकर उड़ा देगा, और जमीन को अल्लाह ताला बिल्कुल हमवार और चटियल मैदान बना देगा। और तुम फिर देखोगे कि जमीन पर ना तो कोई सिलवट है, ना कोई बल है, बिल्कुल यकसा और सपाट हो जाएगी ये जमीन। और उस दिन अल्लाह ताला उस दिन एक पुकारने वाले के पीछे सबके सब उसके पीछे पीछे चलेंगे, उस पुकार के, उस आवाज के। और किसी इंसान के अंदर कोई अकड़ नहीं होगी, कोई नहीं अकड़ेगा, सब उस आवाज पर पीछे चल रहे होंगे। तमाम की तमाम आवाजें दब जाएंगी रहमान के सामने, रब के सामने किसी की आवाज ही नहीं निकल पाएगी, सारी आवाजें पस्त पड़ जाएंगी। और तुम बस एक सरसराहट के सिवा कुछ भी नहीं सुन पाओगे। उस दिन अल्लाह ताला कह रहा है कि किसी की सिफारिश फायदा नहीं पहुंचाएगी, सिवाय उसके कि जिससे अल्लाह ताला इजाजत देगा और जिसके अल्लाह ताला बात सुनना पसंद करेगा। अल्लाह ताला जानता है जो कुछ भी आगे है और जो कुछ पीछे है, और अल्लाह के इल्म का कोई अहाता नहीं कर सकता है। तमाम के तमाम चेहरे उस दिन झुक जाएंगे उस अल्लाह के आगे जो जिंदा रहने वाला है, जो कायम रहने वाला है। और नाकाम और नामुराद हो जाएगा वो जो गुनाहों का बोझ उठाएगा। जो नेक कमल करेगा, अच्छे काम करेगा, बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो फिर उसे ना किसी जुल्म का खौफ होगा और ना ही किसी हक तलफी का उसे कोई खतरा होगा। इसी तरह से हमने इस कुरान को नाजिल किया है। यह कुरान अरबी जबान में है, और हमने इस कुरान करीम में हर तरह की वईदें फैला दी हैं, फेर दी हैं। हर तरह की इसमें तंबीहात हैं, शायद कि लोग कजरवी से बचें, या उन्हें कुछ होश के आसार इसके बदौलत पैदा हों, यानी वो कुछ शायद तकवा अख्तियार करें। कुरान करीम में वईदें क्यों हैं, डरावे क्यों हैं? ताकि लोग गुनाहों से बचें, और या फिर वो कोई नसीहत हासिल करें। और उसके बाद ये अल्लाह ताला बहुत ही बुलंद बाला है, अल्लाह ताला हकीकी बादशाह है। और तुम देखो, कुरान पढ़ने में जल्दी ना किया करो जबकि तुम्हारी तरफ इसकी वही तकमील को ना पहुंच जाए, और दुआ करो कि परवरदिगार मुझे बहुत ज्यादा इल्म अता कर। खुसूसी तौर पर तो अल्लाह के रसूल को मना किया गया था कि आप कुरान पढ़ने में जल्दी ना किया करें, जबकि अभी पूरी तरह तुम्हारी तरफ वही नाजिल ना हो, जब तक इसे पढ़ने की कोशिश ना करो। जब तुम्हें पूरी तरह से सुना दिया जाया करे, उसे सुना करो गौर से, तवज्जो से, फिर तुम उसे दोहराया करो। और वैसे भी इसमें अगर बार बार इस चीज को कुरान करीम में कहा गया, इससे आगे चलकर हम पढ़ेंगे भी कि कुरान ठहर ठहर कर पढ़ा करो, सुकून से, इत्मीनान से। इससे पहले भी ये बात आ चुकी है, और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि कुरान पढ़ने में जल्दी ना किया करो। और इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि कुरान
ٹھہر ٹھہر کے اس وجہ سے پڑھا کرو تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے، بات ذہن نشین ہو جائے، ذہن نشین سمجھ میں آئے کہ الفاظ کیا ہیں، اس کے معنی کیا ہے، اس طرح سے پڑھو کہ لوگ سمجھ جائیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے علم میں اضافہ کر دے، ہمارے علم کو بڑھا دے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم عطا کیا تھا، حکم دیا تھا، مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہیں پایا۔ یعنی اس سے کہا گیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا، یہ ہم نے اسے حکم دیا تھا لیکن وہ بھول گیا تھا اور وہ اپنے ارادے پر قائم نہیں رہ پایا تھا، اپنے عزم پر مضبوط نہیں تھا۔ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے، اس نے منع کر دیا تھا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اے آدم، یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، تو پھر تم دونوں مصیبت میں پڑ جاؤ گے، پریشانی میں۔ اور بے شک یہاں پر جنت میں تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہیں یہاں پر نہ تو بھوک لگے گی اور نہ ہی تم ننگے رہو گے۔ یعنی جنت میں تمہارے لیے ہر وقت کھانے پینے کا سامان، پہننے اوڑھنے کا سامان ہے، یہ آسائش تمہیں حاصل ہے۔ نہ ہی یہاں پر تمہارے کو پیاس لگے گی، نہ ہی تمہیں یہاں پر کوئی دھوپ ستائے گی۔ لیکن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور وہ کہنے لگا کہ اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کا پتہ بتاؤں جس سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی، ابدی زندگی، لازوال سلطنت تمہیں حاصل ہو جائے گی؟ کیا میں تمہیں پتہ بتاؤں؟ تو ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور اس طرح سے وہی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، درخت کا پھل کھا لیا اور پھر ان کے سامنے ان دونوں کے سطر کھل گئے اور پھر وہ دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ تو اس طرح سے یہ شیطان کا حملہ ہوا تھا کہ اس نے ان دونوں کو ننگا کر دیا تھا۔ انسان کو ننگا کر دینا، اس کا لباس اتروا دینا، یہ شیطانی حربہ، اس کی شیطانی چال ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ بدکاری عام ہو، عریانیت، ننگا پن، برہنگی عام ہو جائے اور فحاشی پھیل جائے، بے حیائی پھیلے۔ یہ سب شیطانی چالیں ہیں، یہ شیطان کا پہلا بھی حملہ تھا اور آج تک یہ حملے اس کے جاری ہیں۔ اور پھر لیکن انسانی جو فطرت ہے، انسانی فطرت کیا ہے؟ انسانی فطرت حیا ہے، شرم ہے۔ جیسے ہی ان دونوں کے سطر کھلے، وہ دونوں ننگے ہوئے، آدم اور حوا، ان کے لباس اترے، فوراً ہی ان کی فطری حیا ان پر غالب آ گئی اور فطری حیا کے تقاضے میں وہ دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے، کور کرنے لگے اپنے آپ کو۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کی فطرت میں کیا ہے کہ لباس پہننا، اپنے آپ کو چھپانا اور حیا کا اظہار کرنا ہے۔ اور بے حیائی یہ انسانی فطرت نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، یہ ننگا پن، یہ تو جانور پن ہے، کپڑے اتار دینا، ننگے رہنا۔ تو اس طرح سے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی اور وہ بہک گئے تھے، بھٹک گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا، انہیں منتخب کیا، ان پر متوجہ مشفق ہوا اور انہیں راہ ہدایت دی اور پھر ان سے کہا کہ تم اب سب دونوں دنیا میں اتر جاؤ۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ آدم اور حوا اس دنیا میں جو آئے ہیں وہ غلطی کے نتیجے میں نہیں آئے ہیں، وہ اس وجہ سے دنیا میں نہیں آئے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے پھل کھا لیا تھا تو اللہ نے ان کو سزا کے طور پر دنیا میں بھیج دیا، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی صرف آزمائش ہوئی تھی اور انسانی تقاضے کی بنا پر ان سے غلطی ہو گئی تھی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے وہ، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو کہ ان کے اندر لالچ آ گیا تھا ہمیشہ کی زندگی کا، فرشتہ بننے کا۔ لیکن انسانی فطرت یہ بھی ہے کہ انہیں اپنے غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ غلطی کا احساس ہونا انسانیت اور آدمیت کی پہچان ہے۔ غلطی کا احساس ہوا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا اور معاف کرنے کے بعد دنیا میں اتارا، اور اس وجہ سے اتارا دنیا میں کیونکہ دنیا میں اتارے جانے کے لیے ہی انہیں پیدا کیا گیا تھا۔ دنیا میں اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی تھی اور دنیا میں انسان کے ہر وقت آزمائش ہونا ہے۔ تو یہ تھا، اس طرح سے یہ لوگ دنیا میں آئے اور کہا کہ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، انسان بھی اور شیطان بھی، بس لیکن تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات آتی رہیں گی، ہدایت پہنچتی رہیں گی، تو جو میری ہدایت کی اتباع کرتا رہے گا تو پھر نہ تو وہ گمراہ ہوگا، نہ بھٹکے گا اور نہ ہی کسی بدبختی میں پڑے گا وہ۔ لیکن جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا تو پھر میں اس کے اوپر دنیا تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن پھر ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، یعنی جو اللہ کا ذکر سننا نہیں چاہتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنا نہیں چاہتے ہیں، اگر انہیں نصیحت کی جائے تو ایسے جگہوں پر بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، قرآن نہیں سننا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں چاہتے ہیں،
نمازوں سے منہ موڑتے ہیں، ایسے لوگوں پر پھر دنیا تنگ کر دی جاتی ہے، دنیا تنگ ہو جاتی ہے ان پر، معیشت تنگ ہو جاتی ہے، ان کے وقت میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، ان کے کاروبار میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، ان لوگوں کی جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، ان کے لیے دنیا کے کام ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن انہیں اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ تو کہہ دیجئے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے جب کہہ دیجئے نہیں بلکہ جب آخرت میں انہیں اندھا بن کر اٹھایا جائے گا بنا کر، تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا تھا، میرے پاس تو آنکھیں تھی، آنکھوں کی روشنی تھی، میں تو بینا تھا، تو نے مجھے نابینا کیوں کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اسی طرح سے تو دنیا میں ہماری آیات سے تو نے منہ موڑا، جبکہ ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی، اور تو نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھلا دیا، تو آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو حد سے آگے بڑھتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، کوئی ہدایت حاصل نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا جو زمین میں چل رہے تھے، جو اپنے اپنے گھروں میں زندگی گزار رہے تھے۔ بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ اگر تمہارے رب کا کلمہ نہ گزر گیا ہوتا تو یقیناً مہلت کی اگر ایک مدت مقرر نہ کی گئی ہوتی تو ضرور ان سب کا فیصلہ ہو جاتا۔ بس تم صبر کرو ان باتوں پر جو باتیں یہ بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ یعنی جب کہ لوگ باتیں بنائیں تو ایسے موقع پر صبر کرنا چاہیے، اور ایسے موقع پر اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے اس کی حمد کے ساتھ، اور اللہ کی تسبیح صبح و شام کرنا چاہیے، اور خصوصی طور پر صبح و شام کے جو اذکار ہیں، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے خوب خوب تسبیحات، اللہ کی حمد، ثنا اور پاکی بیان کرنا چاہیے، اور رات کی گھڑیوں میں بھی خوب اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، رات کے اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ کیوں؟ اللہ کی اتنی تسبیح کیوں؟ پاکی اور حمد و ثنا، اور دیکھیے تسبیح میں صرف تسبیح نہیں ہے، نمازوں کا بھی اہتمام کیا جائے، ہے نا، اور قرآن کا بھی، دعاؤں کا بھی، سبھی کچھ اس میں تسبیح کے اندر، اور اللہ کی اطاعت بھی اس میں شامل ہے۔ کیوں یہ سب کچھ کیا جائے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے۔ اس لیے نہیں کہ لوگ ہمیں کہیں کہ بڑا یہ اللہ کی تسبیح کرنے والا بڑا نیک انسان متقی، نہیں، اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اور تم ایسے لوگوں کی طرف نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھا کرو، ایسے لوگوں سے متاثر نہ ہو، مروب نہ ہو، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی دی، دنیا کی شان و شوکت دی۔ ہم نے دنیا کے بہت سے مختلف لوگوں کو ہم نے دنیا کا بہت سا ساز و سامان دے رکھا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دیا ہے۔ دیکھو دنیا کا سامان ہم نے انہیں کیوں دیا ہے لوگوں کو؟ اس وجہ سے تاکہ ہم انہیں فتنے میں ڈالیں، آزمائش میں ڈالیں۔ اور یاد رکھو کہ تمہارے رب کا رزق یہ زیادہ بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور تم اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، اور خود بھی اس پر جم جاؤ، خود بھی اس کی پابندی کرو۔ گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو، اور خود بھی جمے رہو، نماز پر ڈٹے رہو، پابندی کرو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانگ رہے، ہم تو تمہیں خود رزق دے رہے ہیں، ہم تو خود رازق ہیں۔ انجام تو تقوی کے لیے ہے، انجام کی بھلائی یا اچھا انجام تقوی ہی کے لیے، جو لوگ تقوی اختیار کریں گے ان کا اچھا انجام ہوگا، جتنا ڈریں گے اللہ سے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی آیت کیوں نہیں اترتی ہے، کوئی معجزہ کیوں نہیں اترتا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ کے رسول کے تعلق سے لوگوں نے باتیں بنائی کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کیا ان کے پاس پہلے کے صحیفوں، پہلے کی تعلیمات، اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا واضح بیان نہیں آ گیا ہے؟ ہم نے اگر ہم نے اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دے دیے، تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ یعنی اگر ایسا ہوتا کہ ان پر پہلے رسول نہ آتے اور عذاب آ جاتا، تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے پر عذاب بھیج دیا، حالانکہ ہمارے پاس کوئی رسول تو آیا نہیں تھا۔ تو اگر ہمارے پاس رسول بھیجتا، ہم تیری آیات کی اتباع کرتے، تو نے اس سے پہلے ہمیں ذلیل کر دیا، خوار کر دیا۔ تو اے نبی کہہ دیجئے کہ ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، سب کے سب انتظار کر رہے ہیں، بس تم سب بھی منتظر رہو۔ جلدی ہی تم سب کو معلوم ہو جائے گا کل آخرت میں کہ کون صحیح راستے پر تھا، کون ہدایت پر تھا، کون سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، کون صحیح راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، کل معلوم ہو جائے گا۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. جزاک وعلیکم اللہ خیر. السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. سے بہت ساری طاقت دے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے اوپر، آپ کا سایہ تمام مسلمانوں کے اوپر سایہ وہ رکھے آپ پر، اور صحت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ لمبی عمر دے آپ کو. اسکرین پر عربی کا میننگ نہیں دکھایا باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.